اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ سب کو میوٹ کر دیا تھا جو جواب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے اوکے چلیں الحمدللہ. ٹیوزڈے کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن انگلش میں بھی اردو میں بھی, اور تفسیر کی تھی اپ ٹو آیا نمبر 40 آف سورہ نساء. آیا نمبر 40 ہم نے سورہ نساء کی ختم کر لی. انشاءاللہ آج ہم آیا نمبر 41 سے سٹارٹ کریں گے سورہ نساء کی. لیکن بیفور وی سٹارٹ دیٹ, آپ کو یاد ہے کہ ہمیں عارفہ نے یاد دلایا تھا کہ الخبیر بھی ہے, تو ایک اور بھی یاد دلایا, وہ بھی میں نے نوٹ کر لیا. تو الخبیر آیا تھا جو پچھلی آیت میں تھی, لائک آیا نمبر پچھلے میں نہیں, آیا نمبر 35 میں تھی. تو خبیرہ آیا تھا. تو وہ خبیرہ جو ہے اس کے بارے میں آج ہم اللہ کے نام کے بارے میں آج پہلے اسٹڈی کریں گے, پھر وی ول گو ٹو آیا نمبر 41 انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ اپنے اس نام کو الخبیر کو قرآن میں 6 دفعہ 6 اوکیشنز پہ اپنے آپ کو الخبیر بلاتے ہیں, پکارتے ہیں. ٹھیک ہے نا. خبیر کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ خا با را, خا با را. اور یہ روٹ جو ہے, روٹ ڈفرینٹ ڈیرائیو فارمز میں, 4 ڈیرائیو فارمز میں یہ قرآن میں 52 ٹائمز یہ آتا ہے, 52 ٹائمز آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس روٹ کا مطلب کیا ہے؟ اٹ پوائنٹس ٹو 2 مین میننگز. وہ 2 مین میننگز کیا کیا ہے؟ فرسٹ میننگ کیا ہے؟ ٹو نو, جاننا. اب دیکھیں خبیر ہے یعنی ٹو بی اویئر. خبیر کے لیے ہم نارملی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ٹو بی اویئر, لیکن اویئر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ باخبر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جاننا. تو ٹو نو, ٹو بی اویئر, ٹو انڈرسٹینڈ, سمجھنا. اور کس چیز کو سمجھنا؟ دا ریالٹی. کس چیز کی ریالٹی کی؟ کسی چیز کی اندرونی, دا انر نیچر آف سم تھنگ. تو یہ بہت ہی بڑی چیز ہو جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں نا ہم اپنے آپ سے باخبر ہیں, لیکن ہم اپنے آپ سے بھی باخبر نہیں ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب خبردار نہیں ہے, اس کا مطلب باخبر ہے, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ کہیں کہیں پہ ٹرانسلیشن میں لکھا ہے خبردار, وہ خبردار تھوڑا بہت سخت لفظ ہو جاتا ہے, تو ہم اس کو باخبر کہیں گے. So again I repeat this, the first meaning is to know, to be aware, to understand the reality of the inner nature of something. کسی چیز کی اندرونی جو حقیقت ہے, جو اس کی ریالٹی ہے, اس کی جو فطرت ہے, اس کو بھی پہچاننا. اگر ہم کتنے بھی باخبر ہو جائیں, ہم کسی چیز کی اندرونی ریالٹی کو نہیں پرسیو کر سکتے. سیکنڈ میننگ کیا ہے اس کی, کہ چونکہ وہ خبیر ہے تو اٹ مینس ٹو ٹیسٹ, ٹو پروو اینڈ ٹو ٹرائی بائی ایکسپیرئنس. جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, کسی چیز کو ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے, کسی چیز کو پروف کر لیا جاتا ہے, اور پھر اس کو ایکسپیرئنس سے بتایا جاتا ہے کہ اس کی انر نالج کیا چیز ہے, وہ ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم کسی چیز کو ٹیسٹ بھی, سائنسدان بھی کرتے ہیں, سب کرتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ملا کے, دونوں میننگز, ایک نوئنگ, اویئر, انڈرسٹینڈنگ, اور دوسرا ٹیسٹ, پروف, ایکسپیرئنس, سب کچھ کر کے اس کو جب اس کے ساتھ ال لگا دیتے ہیں تو ڈیفینیٹ میننگ آ جاتی ہے, خاص میننگ آ جاتی ہے. کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ الخبیر ہیں. یہ تمام جو خصوصیات ہیں, تمام جو ایٹریبیوٹس ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں, شروع سے موجود ہیں, انٹرنسکلی موجود ہیں. تو جب اس کو, اس لیے جب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, جب یوز کرتے ہیں کہ الخبیر, اس کا دا ایکوینٹڈ, دا اویئر, اس طرح کہتے ہیں, دا فلی اویئر, دا آل اویئر, دا نور آف ریالٹی وغیرہ سب کچھ. ٹھیک ہے نا. تو دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. ہی از دا ون ہو نوز دا ٹروتھ آف ایوری تھنگ. صرف یہ نہیں کہ ایک چیز سے باخبر ہیں. He knows the truth, reality, the truth, the inner truth of everything. تو he knows the reality of all that is created. Everything کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ جو میرے گھر میں چیزیں ہیں مجھے اس کی ریالٹی معلوم ہے, یہ میرے بھائی بہنوں کی, all that is created, جو اللہ کی اپنی مخلوق ہے, تخلیق ہے, اس سب کو. اور اللہ تعالیٰ ان سب کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ جانتے ہیں, سب کی انر کوالٹیز اور انٹرنل اسٹیٹ کی. And he knows the meanings of everything. آپ یہ سوچیں کہ تخلیق میں, مخلوق میں صرف انسان نہیں ہے, ہر چیز ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کی نالج جو ہے, اللہ جس چیز سے خبیر ہیں, it is that knowledge is comprehensive. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی صفات بھی پتہ ہے, میننگز بھی پتہ ہے, اور جو چیز چھپی ہے وہ بھی معلوم ہے, جو چیز ظاہر ہے وہ بھی معلوم ہے. یہ تم کئی دفعہ پڑھ چکے نا, علیم میں بھی, بصیر میں بھی, ہم نے یہ سب پڑھتے ہیں, خبیر میں بھی یہی ہے. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں, جو اللہ کی صفات ہیں, وہ پرفیکٹ ہیں. It is the perfection of his attributes.
اور یہ کوالٹیز جو ہے یہ اس کی ذات کے اندر انٹرنسکلی ہیں, ان کو پروو نہیں کرنا پڑتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں, اٹ از دیئر, اٹ از جسٹ دیئر, اور اٹ از پارٹ آف ہز بینگ, آپ سمجھ لیں. تو الخبیر کو یہ بھی معلوم ہے کہ کیا ہو چکا ہے, کیا ہو رہا ہے, اور کیا ہونے والا ہے, ہر چیز سے باخبر ہے, آف دی افیئرس آف دی انٹائر کریشن. ابھی ہم موسم کی بات کر رہے تھے, ابھی کلاس شروع ہونے سے پہلے اللہ کو معلوم ہے کہ کل کیا ہوگا. ہمارے پاس تو پیشن گوئی ہے, ٹھیک ہے کہ آج سے کل ٹیمپریچر تھوڑے ہائی ہوں گے, اس کے بعد سیٹرڈے سنڈے اور گرم ہوں گے, لیکن اصل جو ہے ان سب جو صحیح معلوم ہے وہ صرف اللہ کو معلوم ہے. یہ سب سائنٹسٹ ہیں یا جو میٹیورولوجسٹ ہیں وہ سب دیکھ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ حالات اب کیا ہونے والے ہیں, لیکن اللہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. اللہ کو فیوچر بھی سب پتہ ہے, جو چیز سین ہے, جو ان سین ہے, جو ظاہر ہے, جو غائب ہے, وہ بھی معلوم ہے. اور پھر ناٹ اونلی دیٹ, ہر سچویشن میں اللہ کو معلوم ہے, ہر سچویشن میں ہر چیز کی. اسی طرح اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو ہمارے ایکشنز بھی معلوم ہے اور ہمارے انٹینشنز بھی معلوم ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس نام اللہ کے نام الخبیر سے ہم کس طرح اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. نمبر 1, وی شوڈ بی کمفرٹیڈ, ہمیں تسلی ہونی چاہیے, مطمئن ہونا چاہیے, ہمیں اطمینان ہونا چاہیے اللہ کے اس نام الخبیر سے. کیوں؟ کیونکہ الخبیر ہی ہے جس کو سب کچھ معلوم ہے, ہم کیا کہہ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں, ہماری انٹینشنز کیا اور ہم کیا چھپاتے ہیں, وہ بھی اللہ کو معلوم ہے, سب کچھ معلوم ہے. تو اسی لیے یہ جو ایک امیزنگ فیکٹ ہے نا, اس سے ہم کو کمفرٹ ملنی چاہیے. جب ہم سب سے زیادہ مشکلات میں ہوتے ہیں تو ہم کس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ اس الخبیر پہ جس کو معلوم ہے, ہر کچھ معلوم ہے, ہماری تکلیف, ہمارا غم, ہمارا دکھ, سب کچھ معلوم ہے اللہ کو. ہمارے دل میں کیا ہے وہ بھی معلوم ہے, اور ایز میں بھی, جب ہم آسانی میں ہیں تو وہ بھی اللہ کو سب معلوم ہے. تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم کبھی بھی الخبیر سے مایوس نہ ہوں, الخبیر پہ اپنا توکل ڈالیں, اور الخبیر کی مرضی سے, الخبیر کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں. یہ نمبر 1 ہے. نمبر 2, ہمیں معلوم ہے کہ وی شوڈ نو دیٹ الخبیر ول انفارم اس. کس چیز سے انفارم کرے گا؟ الخبیر کو معلوم ہے ہماری تمام ڈیڈز اور تمام انٹینشنز, یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے. تو آن دا ڈے آف ججمنٹ, جب حشر کا دن ہوگا, جب جزا و سزا کا دن ہوگا, تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے یہ کیا اور آپ نے یہ نہیں کیا, آپ نے یہ کیا اور آپ نے اس نیت سے کیا, آپ نے یہ کیا میرے لیے اور آپ نے یہ کیا دکھانے کے لیے, یہ آپ نے یہ کیا کسی کو تکلیف دینے کے لیے, آپ نے یہ کیا کسی کی آسانی کے لیے. تو یہ ہم کو ہر روز, ایوری سنگل ڈے, ایوری مومنٹ, ہر لمحہ ہم کو یہ چیز موٹیویٹ کرنی چاہیے کہ ہم اچھے سے اچھے کام کریں, تاکہ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ ہم نے الخبیر ہم کو یہ باتیں بتائیں گے تو ہم اس وقت سرخرو ہوں. اور اگر ہم کبھی سلپ ہو جاتے ہیں اپنے نیک کاموں سے, اچھے کاموں سے, تو ہمیں فوراً ہم نے پڑھا تھا کہ جو فوراً استغفار کر لیتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. نمبر 3, ہمیں اس دنیا کی ریالٹی جو ہے اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنی ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ دنیا جو ہے جس سے ہم بہت زیادہ اس میں خوش رہتے ہیں, ہم اطمینان سے رہتے ہیں, ہم اس دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں, تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس دنیا کی سگنیفیکنس کیا ہے. رادر ہمیں کہنا چاہیے اس دنیا کی انسگنیفیکنس کیا ہے, اس کی کتنی اہمیت ہے, یہ کس اہمیت کے حامل ہے یہ دنیا. اس سے ہمیں انڈرسٹینڈ یہ پتا چلے گا کہ یہ لائف جو ہمیں ملی ہوئی ہے, دنیا میں جو زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے, یہ آخرت کے لیے ملی ہوئی ہے. دنیا میں کام کرو, آخرت میں اس کے پھل لو. تو ہم اپنی زندگیوں کو ایسا بنا لیں کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے اس کے ہم اللہ تعالیٰ کی کا شکر ادا کر سکیں, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اس سے ہم خود بھی بینیفٹ ہوں اور دوسروں کو بھی بینیفٹ کر سکیں. چوتھی چیز یہ کہ ہمیں چونکہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے, الخبیر ہے, تو ہمیں اپنے جو گڈ ڈیڈز ہیں اس کو چھپا کر بھی کرنے چاہیے. میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ اگر آپ ظاہری بھی کوئی گڈ ڈیڈز کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کہتے ہیں صحیح ہے, لیکن جو چیزیں آپ چھپا کے کرتے ہیں نا, اس میں آپ کو کیا ہوتا ہے, دل میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ کو تو معلوم ہے سب کچھ. اور اس طرح ہم اپنے گڈ ڈیڈز کو خود ہی انجوائے کریں گے. کیوں انجوائے کریں گے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ الخبیر کو معلوم ہے, اینڈ ہی alone knows, صرف اسی کو معلوم ہے, تو ہم اللہ کے زیادہ قریب چلے جائیں گے. we will feel closer to him, کہ اس کو تو معلوم ہے, اسی کے لیے تو کر رہے ہیں. نمبر 5, اللہ الخبیر ہے, ہم الخبیر نہیں ہیں. ہمیں کسی کو جج کرنے میں سوچنا چاہیے. وی شوڈ ناٹ جج پیپل ٹو کوئکلی. ہم فوراً اپنی ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں. ہم جب کسی کو دیکھتے او فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے,
हमें ये सोचना चाहिए कि हमें किसी भी चीज की इनर रियलिटी नहीं मालूम, किसी की चीज भी अंदरूनी हकीकत हमें नहीं मालूम है, तो हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए। किसी को वैसे भी हमें कोई अथॉरिटी नहीं है, अल्लाह ने हमें नहीं कहा कि किसी को जज करो, अल्लाह ने कहा मैं हूं जज। लेकिन हम क्या करते हैं, लोगों को फौरन क्रिटिसाइज करते हैं। हमें ना किसी को क्रिटिसाइज ओवरली करना चाहिए, जरूरत है किसी को बोलना है, अपने बच्चों को, भाई बहनों को, अपने घर में फैमिली को, लेकिन ना किसी को ओवर प्रेस करना है। जब हम ओवर प्रेस करते हैं वो खुशामद हो जाती है, जब खुशामद करते हैं बंदा जो है वो वैसे ही और ज्यादा खराब हो जाता है। तो आपको ये कहना चाहिए, हम मुझे और आपको ये कहना चाहिए कि जब हम किसी को देखते हैं हम कहते हैं देखें हमें नहीं मालूम, आई लीव योर जजमेंट टू अल्लाह, मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ कि अल्लाह ताला जो भी करे, ठीक है ना। अच्छा, नंबर 6 ये कि हमें अपना भी सेल्फ असेसमेंट करते रहना चाहिए कॉन्स्टेंटली, मुहासबा। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, पता नहीं तज़कियतुन नफ्स के प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल में शायद बताया था कि सेल्फ असेसमेंट कर कॉन्स्टेंटली एग्जामिन करना चाहिए कि हमारे गोल्स क्या हैं, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और फिर अपने इंटेंशंस को देखना चाहिए और अपने एक्शंस को देखना चाहिए। क्या उस गोल्स को अचीव करने में हमारी इंटेंशन सही है, क्या उस गोल्स को अचीव करने में हमारे एक्शन सही है। और इसके लिए जब हम अपना मुहासबा करें उसमें हमें ऑनेस्टली करना पड़ेगा, देयर हैज टू बी सम लेवल ऑफ ऑनेस्टी जिसको हम अपने आप के सामने, अपने सामने एक्सपोज करके सच्चाई को और अपने बारे में बाखबर हों, अपने बारे में अवेयरनेस हासिल करें। अगर हम ये सच्चाई से नहीं करेंगे, ऑनेस्टली नहीं करेंगे, और हम सब कहेंगे नहीं नहीं मैं तो सब कुछ ठीक कर रही हूँ, तो फिर जो कुछ नीचे छुपा हुआ है, जो कुछ कहते हैं ना वो जो नीचे रबिश नीचे छुपी हुई है वो छुपी रह जाएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो ये जो है हमें क्या चीज मोटिवेट करती है, आप ये देखें कि अब जब हम अपना मुहासबा कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हमें क्या चीज मोटिवेट कर रही है। क्या हम दुनिया की चीजों में इतने मगन हैं, प्री ऑक्यूपाइड हैं कि हम आखिरत को भूल के बैठे में। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस सेल्फ डिसीट जो हमारी है, जो हमें शैतान जिसमें डालता है कि हमें मालूम है, मैं अपने आप को जानती हूँ, मुझे मालूम है मैं क्या करूँ, किसी और को कोई हक नहीं पहुंचता मुझे कुछ कहे। आपने वो हदीस भी पढ़ी है ना जिसमें एक दूसरा इंसान जब किसी को कुछ कहता है तो एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक आईना होता है, एक आईना आपको बताता है आप जो कुछ भी कर लें। जब आप आईने के सामने खड़े तो ओह यहाँ पर एक धब्बा था, मैंने तो देखा ही नहीं, फिर आपको छुपाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर था। लेकिन अगर कोई इंसान आपके वो आईना बन के आपको कहता है कि तुम्हारे अंदर ये धब्बा है या तुम्हारी एटीट्यूड में ये धब्बा है, तुम्हारे में ये है, तो हम कितने गुस्से हो जाए। क्या आईना को हम गुस्सा करते हैं? नहीं, वी थैंक द मिरर, शुक्र है नजर आ गया। लेकिन इंसान को हम, ये हदीस की कोर्स में था, किसी वक्त आप चाहें तो हदीस की कोर्स में जाके आप तमाम हदीस को एक दफा फिर से रिवाइज कर लें, रिपीट कर लें, सुन लें, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। तो शैतान जो है वो बहुत एक्टिव है, जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा एक्टिव है। हमें शैतान से ज्यादा एक्टिव बनना है, हमें उसको शिकस्त देना है, उसके ट्रैप में नहीं फंसना है। तो दुआ कर लेते हैं अल्लाह से, ए अल्लाह ए अल खबीर, हमें मालूम है कि आपको हर कुछ मालूम है, ए अल्लाह आप हमें गाइड करें, आप हमें हिदायत दें, ताकि हमें अंदर से भी हमारी अंदरूनी सिफात जो है और बाहरी ज़ाहिरी सिफात दोनों हमारी बेहतरीन हो जाए। ए अल्लाह हमारी मदद करें कि हम दूसरों के साथ जिस तरह पेश आते हैं, हमारे जो मैनर्स हैं, दूसरों के साथ जो एटिकेट्स हैं, वो भी हमारे बेहतरीन हो जाए। ए अल्लाह हमें ओ अल खबीर हमारी मदद फरमा कि हम आपके रूल्स, आपके रेगुलेशंस, आपके अहकामात पे पूरी तरह से हम उस पर अमल कर सके। ए अल्लाह हमें इस दुनिया की हकीकत भी समझने की तौफीक दे और हमें इतनी तौफीक दे कि हम आखिरत के लिए स्ट्राइव कर सके, मेहनत कर सके, कोशिश कर सके। आमीन। चलें आया नंबर 41 पे जाते हैं। فكيف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं 42 यौमइज़ यवद्दु लज़ीना कफ़रू व अस्फ़उ रसूल लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्द वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा। अब ये दो एक डिफरेंट, हमने जो कुछ पढ़ा उसी की रोशनी में ये कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक चेंज आया है, ठीक है ना। अल्लाह ताला पूछ रहे हैं फ़कैफ़ा, और कैसे होगा, हाउ विल इट बी, यानी आखिरत के बारे में कह रहे हैं, जजमेंट के दिन के बारे में। फ़कैफ़ा एंड हाउ विल इट बी, इज़ा जब, when जिना we will bring min kulli ummatin, from every nation bishahid, one witness. Then how will it be, फकैफा how will it be, ये क्या है, इसको इसमुल इस्तिफहाम कहते हैं, यानी कैसा होगा, ये कैसे होगा, ये
क्वेश्चन है, अल्लाह ताला क्वेश्चन कर रहे हैं, हाउ विल इट बी, कैसे होगा, व्हेन वी ब्रिंग फ्रॉम एवरी नेशन अ विटनेस, फिर क्या हाल, उर्दू में है, फिर क्या हाल होगा जब हम लाएंगे हर उम्मत से एक गवाह को, एक शाहिद को, एक गवाह को। ये जो जिना है ये प्लूरल का, अल्लाह ताला अपने लिए रॉयल वी यूज करते हैं, जब हम लाएंगे, जब मैं लाऊंगा नहीं, जब हम लाएंगे। जिना, जा यजीउ मजी उनसे है। वजिना बिका अला हाउलाई शहीदा, वजिना अगेन वही वर्ड आ रहा है, एंड वी विल ब्रिंग बिका, वी विल ब्रिंग यू, किससे कहा जा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड वी विल ब्रिंग यू अगेंस्ट द अला हाउलाई, इन लोगों के अगेंस्ट, अगेंस्ट दीज पीपल, इन लोगों के ऊपर क्या लाएंगे, शहीदा, एक गवाह। हम आपको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि हम आपको गवाह बना के लाएंगे, इन सब के लिए भी एक गवाह इनकी उम्मत से होगा, फिर आपको गवाह लाएंगे इन पीपल, इन लोगों के अगेंस्ट। I repeat, and we will bring you against these people a witness. जब अला आया ना, अला का मतलब upon भी होता है, about, above भी होता है, और अला का मतलब against भी होता है। We will bring you against these people a witness. And उर्दू में है, और हम लाएंगे आपको उन लोगों पर गवाह, क्योंकि उन लोगों के अगेंस्ट गवाही देने के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन शहीदा लिखा हुआ है गवाह, ठीक है। तो आयत नंबर 42, यौमइज़िन यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू व अस्सवुर रसूल, यौमइज़िन यानी उस दिन, दैट डे, यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू, यवद्दु किससे निकला है, वद्दा यवद्दु मवद्दतुन, वद्दा यवद्दु मवद्दतुन, इसका क्या मतलब है, इसके रूट लेटर्स क्या है, वाव दाल दाल, वाव दाल दाल, इसका मतलब ये किसी चीज को चाहना, किसी चीज के लिए विश करना। तो यौम इज़िन, दैट डे, उस दिन, यवद्दुल लज़ीना कफरू, चाहेंगे जो लोग, उन वो लोग जो कुफर, जिन्होंने कुफर किया, दैट दे विल विश दोज हु डिसबिलीव्ड, दैट दे will wish, यानी those who disbelieved will wish on that day, अगर रनिंग इंग्लिश में चाहिए, जिन्होंने कुफर किया और क्या किया, वअस्सवुर रसूल, and they disobeyed, असवु किससे आया, आइन साद या, आइन साद या, आसा यासी इस या नुन, एंड मसीअतुन, मसीयतुन, मसीयतुन, ठीक है, आइन साद या। तो ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अस्सवुर रसूल, यानी कि इसमें अभी देखें अल्लाह के साथ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ रसूल का नाम लिखा हुआ है, और वो रसूल को डिसोबे कर रहे थे। तो दैट डे कौन लोग विश करेंगे, दोज हु डिसबिलीव एंड दे डिसोबेड द प्रॉफिट, उन्होंने प्रॉफिट को भी डिसबिलीव किया और उन्होंने प्रॉफिट को डिसोबे किया। यानी उस दिन चाहेंगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया और जिन्होंने नाफरमानी की रसूल की, रसूल को भी डिनाई किया और रसूल की नाफरमानी की, वो क्या चाहेंगे, वो ये चाहेंगे, लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्दु वला यक्तुमुनल्लाह हदीसा। लौ, लौ का मतलब है काश, अगर, लौ यानी इफ, तुसव्वा, तुसव्वा के रूट लेटर्स है सीन वाव या, जैसे कहते हैं ना सवा सवा, जब आप उम्रे पे जाते हैं तो वो कहते हैं सवा कुल्लू सवा सवा, ये सब बराबर है, यानी बराबर होना, यानी सव्वा युसव्वी तस्वियतुन, सव्वा युसव्वी तस्वियतुन। तो और ये क्या चीज है, इधर तुसव्वा फेल माजी मबनी मजहूल, पैसिव टेंस है, पैसिव वर्ब है ये। लौ तुसव्वा, इफ इट वाज, चाहेगा क्या कि काश कि ये लेवल हो जाए, ये बराबर हो जाए, लौ तुसव्वा, इट वाज लेवल्ड बिहिमुल अर्दा विद देम, बिहिम विद देम, अर्दो, अर्दो द अर्थ, यानी जो जमीन है ये काश बराबर हो जाए उन, या हमवार हो जाए, आप कह सकते हैं काश हमवार कर दी जाए उन पर जमीन, यानी कि बिल्कुल लेवल हो जाए जमीन हमारे साथ साथ। वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा, लेकिन आगे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वला, और नहीं, यक्तुमूना, छुपा सकेंगे, कतमा यक्तुमू आप कई दफा पढ़ चुके हैं, कतमा यक्तुमू कितमानुन, they will not, and but not they will be able, but not they will be able to hide, yaktumuna, they will be able to hide Allah from Allah hadisa, any statement. They will not be able, यानी वो चाहेंगे कि हम जमीन बराबर हो जाए, हम जमीन के अंदर घुस जाए, छुप जाए, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो कोई चीज भी छुपा नहीं सकेंगे। दोबारा रिपीट करते हैं इंग्लिश में, if was leveled with them the earth and not they will be able to hide from Allah, अल्लाह कह रहे हैं the any statement, उर्दू में काश के बराबर या हमवार कर दी जाए उन पर जमीन, लेकिन नहीं वो छुपा सकेंगे अल्लाह से
कोई भी बात। इसकी तफसीर देख लेते हैं आया नंबर 41 एंड 42। आपको याद है हमने 40 में हमें अल्लाह ने क्या कहा था कि अल्लाह ताला की, इसलिए मैं आपको कहती कनेक्शन है वहां से, लेकिन थोड़ा सा मजमून थोड़ा सा हटके है, कनेक्शन भी और थोड़ा हटके भी है कि हमें आया 40 में जो हमने पढ़ा था लास्ट ट्यूसडे को जो पढ़ा था कि अल्लाह ताला किसी को भी डिनाई नहीं करेगा जो भी उन्होंने एक जर्रे बराबर भी कोई नेकी की होगी, उससे कोई भी अल्लाह ताला कभी भी जुल्म नहीं करेगा। और हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला का जो मीजान है, जो स्केल है, वो एब्सोल्यूट जस्टिस करेगा। और सिर्फ ये नहीं बल्कि जिन्होंने अच्छा काम किया होगा उनको अजरन अजीमा अल्लाह ताला बढ़ा के देगा, डबल करके देगा, मल्टीप्लाई करके देगा। ये किन लोगों के लिए था आपको याद है? वो लोग जो ईमान लाते हैं और जो अमल करते हैं। सो इट कंबाइंड फेथ विद एक्शन, अजरन अजीमा। अब यहाँ पर क्या है, इन दो आयात में 41 42 में अल्लाह ताला में इन्फॉर्म कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जिनका ना फेथ है ना एक्शन है, ना फेथ है ना अच्छे एक्शन है, उनका स्टेट थोड़ा सा, उनका हाल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो अल्लाह ताला इसको दो क्वेश्चंस के फॉर्म में पहले पूछ रहे हैं, फकैफ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन शहीद, के वो कैसा, व्हाट विल बी देयर स्टेट, उनकी क्या हालत होगी जब अल्लाह ताला एक विटनेस को हर नेशन में से लाएंगे और सामने खड़ा करेंगे उनके। आपने ये किया था, यानी कि हर नेशन का, हर उम्मत का जो प्रॉफिट है, जो रसूल है, जो पैगंबर है, जो नबी है, वो आएंगे और आके और अल्लाह के सामने कहेंगे कि इन लोगों ने ये किया था, मेरे साथ भी ये किया, लोगों के साथ भी ये किया और अपने अमाल भी ये थे। वो टेस्टिफाई ये भी करेंगे जो नबी हैं कि हमने तो इनको पैगाम पहुंचा दिया था, हमने इनको सही रास्ता बता दिया था, जो आपने हमें दिया था हमने इनको बता दिया था, लेकिन इन्होंने क्या किया वो आपको मालूम है। फिर अल्लाह ताला है कहते हैं और फिर हम ले आएंगे इनके वजी नबी का अल्लाह उला शहीदा की, यानी अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस करके अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फिर हम आपको लेकर आएंगे इन तमाम लोगों के ऊपर। हर उम्मत का एक नबी जो है वो आएगा, हर नेशन का, हर जमाने का, हर दौर का एक नबी आएंगे और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्मत के लिए होंगे। और ये एक कही भी बात है, यानी अल्लाह ताला ने हमें बता दिया, कुरान में बार बार बता दिया कि जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एडवेंट हुई थी, जब वो आए थे इस दुनिया में, जब से लेके 44 ईयर्स हो गए, जब आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, जब तक डे ऑफ जजमेंट आ नहीं जाएगा, जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो शहीद होंगे। उस तमाम, शहीद का मतलब है शाहिद होंगे, अरबिक में शहीद कहते हैं लेकिन उर्दू में हम उसको शाहिद कहते हैं। वो गवाह होंगे, वो विटनेस होंगे राइट थ्रू द डे ऑफ जजमेंट। हम सब के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही होगी। सोच लें कितनी बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला फिर हमें बता रहे हैं कि किस तरह डे ऑफ जजमेंट पे क्या हो रहा होगा। ऐसे लगता है कि एक फिल्म हमारे सामने, एक वो पेनोरामिक बैकग्राउंड है हमारे सामने, और हर बंदा जो वो आके, हर नेशन जो है वो आके अपना सामने खड़ी है और उसके साथ एक उनका रसूल खड़ा है और वो विटनेस कर रहा है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं यौम इज़ी यवद्दुल लज़ीना कफरू व असव्वुर रसूला, यानी उस दिन कि जो लोग है वो जिन्होंने कुफर किया और जिन्होंने अपने नबी को डिनाई किया और उसकी नाफरमानी की, तो अल्लाह ताला उसके बारे में बता रहे हैं वो कौन से लोग थे। वो वही लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने पहले, अभी हमें आया नंबर, इससे पहले जो आयत थी 40 और उससे पहले, उसमें एक्सप्लेन किया था वो कौन थे। नाशुक्रे लोग थे, फखर करने वाले थे, तकब्बुर वाले थे, मुनाफिक थे, और कौन थे, बखील थे, स्टिंजी थे। जो क्यों स्टिंजी थे, खुद भी स्टिंजी थे, दूसरों को भी कहते थे और अल्लाह की फेवर्स को डिनाई करते थे। अब ये उससे कनेक्टेड हो गया कि ये वो लोग थे। अब हमें नजर आ रहा है अपने सामने उस वक्त का एक पिक्चर नजर आ रहा है, ग्राफिक तरीके से अल्लाह बता रहे हैं कि किस तरह वो सब खड़े होंगे। अल्लाह ना करे कि हम उनमें से हों। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहा जा रहा है कि उनको इस आगे आप टेस्टिफाई करें। आप सोचें कि अल्लाह के अपने खालिक क्रिएटर, उसके सामने वो खड़े होंगे जिसको वो डिनाई कर रहे थे। कैसा लगेगा? हम तो डिनाई कर रहे थे, ये तो हमारे सामने हैं बिल्कुल। अल्लाह की प्रेजेंस होगी और वो प्रोवाइडर जिसने आपको इतना सारा रिस्क दिया, जो रज़ाक है, जो राज़िक है, उसने हमको इतने फेवर्स दिए, अपने फजल से हम उसको कंसील कर रहे थे, हम छुपा रहे थे, वो ही सामने होगा। और उस लास्ट डे पे जिस पे बिलीव नहीं वो कर रहे थे वो भी आ गया होगा, और जिस नबी को वो डिसओबे कर रहे थे वो भी सामने खड़ा होगा। अब इमेजिन करें ना, भी अल्लाह ताला का एक तरीका है कुरान में बताने का कि वो सब कुछ सामने होगा जिसको डिनाई कर रहे थे। तो फिर अल्लाह कह रहे हैं कि कैफा, तो फिर क्या होगा, आपकी क्या हालत होगी, क्या होगी? ह्यूमिलिएशन,
ذلت, رسوائی, اتنی ذلت کہ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے. اٹ ول بی انبیئریبل, اٹ ول بی انٹالریبل, آپ سمجھ لیں. اور وہ اتنا ریگریٹ کریں گے کہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا, اور پھر وہ ایکنالج کریں گے کہ ہم جی آپ صحیح کہہ رہے تھے, لیکن اس وقت ایکنالج کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. تو قرآن ہم کو بتا رہے کہ وہ اتنے شیم میں ہوں گے, اتنے ہیوملیشن میں ہوں گے, اتنے ریگریٹ میں ہوں گے, یعنی وہ حسرت ہوگی نا ان کو. اور پھر ہم اتنے ڈیٹیلز میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ وہ کہیں گے لو تسوا, دل میں سوچیں گے لو تسوا بہم الارض ولا لو تسوا بہم الارض, بس اتنا وہ وش کریں گے کہ کاش کہ یہ ارتھ جو ہے یہ ہم کو سوالو کر جائے. جہاں یہ کھڑے ہوں گے کہیں گے کاش کہ یہ ارتھ جو ہے, ان کا جو شرک, ان کا جو جھوٹ, ان کی جو لائز, ان کا جو سب کچھ تھا, ان کے جو ایلیوژن ڈیلیوژن, وہ سب ختم ہو جائیں گے. اور پھر وہ کہیں گے کاش کہ یہ زمین ہمیں کھا جائے, ہم اس کے اندر چھپ جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہنے یہ چھپنے کی کوشش کریں گے, وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا, لیکن وہ چھپا نہیں سکیں گے اللہ سے کوئی بھی چیز. سب کچھ وہاں ظاہر ہو جائے گا. دنیا میں چھپا لیں, وہاں نہیں چھپا سکتے. اللہ سے تو یہاں بھی نہیں چھپا سکتے. اب ایک نئی آیت شروع ہوئی, آیت نمبر 43. آیت تو ساری نئی ہوتی ہیں, لیکن اس میں ایک نیا ٹاپک بھی انشاءاللہ سٹارٹ ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. یا ایھا الذین آمنوا, او you those who believe, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب کہ آپ سکارا. سکارا کا لفظ ہے جب کہ آپ نشے میں ہو, when you are drunk. تو قریب بھی نہ جاؤ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور قریب سے آپ کو پتہ قریب کا لفظ اردو میں بھی یوز ہوتا ہے اور عربک میں بھی. لا تقربوا الصلاۃ, او you those who believe, do not go near the prayer, close to the prayer while you are intoxicated or you are drunk. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, آپ قریب نہ جائیں نماز کے اس حال میں کہ آپ نشے میں ہو. اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں, بالکل کلیئرلی منع فرما رہے ہیں کہ اس کے قریب نہ جاؤ. اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں. حتی تعلموا ما تقولون, حتی یہاں تک کہ, یعنی اس وقت تک کہ جب تک کہ تعلموا آپ جان لیں, ما تقولون جو آپ کہہ رہے ہیں, until you know what you are saying. نشے کی حالت میں نماز پڑھنے جائیں گے تو کیا ہوگا, نماز کے قریب آپ الٹی سیدھی نماز پڑھیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ جب ایسی نیند بھی آ رہی ہوتی ہے اور ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, آپ سب لوگوں نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ کبھی کبھی ہم نیند میں قرآن بھی پڑھتے غلط پڑھ لیتے. مجھ سے خود ہوتا ہے, پڑھتے پڑھتے ایک دم سے ایسا ہوتا ہے کہ نیند آ رہی ہے, جھٹکا لگ رہا ہے. تو جب نشے کی حالت ہوتی ہے وہ بھی یہی ہوتی ہے. سو until you know what you are saying, یہ ہے تاکہ اس وقت تک جب تک کہ آپ جاننے لگیں جو آپ کہتے ہیں. اب آ گیا ولا جنبن الا عابری سبیل حتی تغتسلوا. اب یہ جنوبن کا لفظ آیا, اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ نورین کو انشاءاللہ تعالی ہم آج اتنا ٹائم نہیں ہے, آج یہ لمبی, مطلب آیت اتنی لمبی نہیں ہے, مشکل نہیں ہے, لیکن اس کی ذرا سا اس کی فقہ تھوڑی سی زیادہ ہے, تو اس میں ہمارا ٹائم کافی نکل جائے گا. اگر ٹائم ہوا تو آج ہی کر لیں گے, ورنہ انشاءاللہ ٹیوزڈے کو پھر یہ جنوبن کا لفظ آ گیا, پھر وہ آ گیا جیم نون با. میں نے بھیج تو دیا تھا کتنی ویریشنز ہیں اس کی ٹرانسلیشن میں, اس کے مطلب میں, جیم نون با میں. اب یہاں جنوبن کیا چیز ہے, نہ یہ پہلو والا ہے, نہ وہ پہلو والا ہے, نہ دور والا ہے, نہ نزدیک والا ہے. یہ وہ چیز ہے جنوبن جس کو ہم کہتے ہیں جنابت, جنابت کی حالت میں, یعنی کہ جنابت کی حالت میں جو ہے, یعنی جو کہ سیکشول امپیورٹی میں ہے, یعنی کہ اس نے جنابت اس نے سیکشول انٹرکورس کیا ہے, تو اس کے بعد پھر کیا ہے کہ وہ اس حالت میں ہے کہ وہ اب اس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز کے قریب نہ جائیں. اب انگلش میں ریپیٹ کرتے ہیں, اللہ پہلے پورا بول دیتے, اللہ عابری سبیلن, اللہ عابری سبیلن. عابری کیا چیز ہے, عابرین ہے یہ لفظ ایکچولی, عابری سبیلن, لیکن چونکہ مضاف الیہ ہے تو اس کا نون جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے, نون اس میں سے ہٹا کے ڈراپ کیا جاتا ہے مضاف الیہ میں, تو عابرین ہے, لیکن عابری سبیلن یعنی وہ لوگ جو پاس کر رہے ہیں, جو گزر رہے ہوں, اور سبیلن راستے سے.
तो वो लोग, अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फिर तफसीर बाद में आएगी, सिर्फ वर्ड वर्ड बता रही हूँ. एंड नॉट इन अ, पहले बताया कि जो अब समझ ना सकें कि वो क्या बोल रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम कि वो क्या बोल रहे हैं, वो नमाज के करीब ना आ जाए. और दूसरा कौन है, एंड नॉट इन अ स्टेट ऑफ सेक्सुअल इम्प्योरिटी. फिर इल्ला आबिरी सबीलिन, एक्सेप्ट व्हेन पासिंग अ पाथ, एक्सेप्ट व्हेन पासिंग बाय. और फिर आगे क्या, हत्ता, यहाँ तक के, यानी जब तक के, अंटिल तगतसिलू. तगतसिलू के लफ्ज देखें आप, इसके रूट लेटर्स हैं गैन सीन लाम, गैन सीन लाम, यानी जिसको हम कहते हैं ना गुसल करना. लेकिन उसका मतलब यहाँ सिर्फ गुसल नहीं है, मतलब ये है तगतसिलू का मतलब है वॉश करना. यहाँ पर इसका मतलब जो है गुसल है, लेकिन नॉर्मली जब तगतसिलू कहते हैं तो उसमें मतलब धोने को भी कहते हैं, वॉश करने को भी कहते हैं. ठीक है. So, and not in a state of sexual impurity except when passing a path until you take a ritual bath. और ना जनाबत की हालत में हो सिवाय इसके कि रास्ते से गुजरने वाले हों, यहाँ तक कि आप गुसल कर लें. गुसल का मैंने आपको बताया गैन सीन लाम, उसके मैं आपको गर्दाने बता देती हूँ. इग़तसला यग़तसिलु इग़तिसालन, इग़तसला यग़तसिलु इग़तिसालन, फॉर्म कौन सा, 8, फॉर्म 8. ठीक है. अच्छा, अब अल्लाह ताला इसको कंटिन्यू कर रहे हैं इस आयत को, व इन कुंतुम मर्दा, बट इन क्या चीज है, हर्फ शर्त. इफ, अगर आप, कुंतुम अगर आप हैं, मर्दा इफ यू आर सिक, बट इफ यू आर सिक, यानी लेकिन अगर आप बीमार हैं, लेकिन अगर आप बीमार हैं, इफ यू आर सिक, औ अला सफरिन, या आप सफर पे हैं, और यू आर ऑन अ जर्नी, औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गाइद. गाइद क्या चीज है, टॉयलेट से अपने आप को रिलीफ करने को समझ ले, आप कहते हैं गैन वाव ता इसका है. तो गाइद का मतलब है आप अपने आप को रिलीफ करके, आप हाजित आपने रफा हाजित करके आए हैं, आप अपने बाथरूम से अपने आप को रिलीफ करके आए, टॉयलेट से, उसको कहते हैं. तो इन कुंतुम मर्दा, बट इफ यू आर सिक, or ala safarin, or you are on a journey, or jaa ahadum minkum, or came out of, or one of you came out of the toilet, from the toilet. उर्दू में है, लेकिन अगर आप बीमार हो या सफर पे हो, या आप में से कोई आया है, आप में से कोई आया है, आप में से रफा हाजत करके या टॉयलेट से, तो ये इन है. इन का मतलब है यहाँ पर हरफ शर्त है. इन के बाद अब हमें जवाब शर्त भी बाद में मिल रहा है, अभी और भी कंटिन्यू हो रहा है ये हरफ शर्त के साथ ही, यानी शर्त के बदले शरायत आप समझ ले. औ लामस्तुमुन निसा, और यू टच्ड द वुमेन. टच का लफ्ज लिखा हुआ है लाम मीम सीन, का मतलब है टच करना. लमसा यलमिसु लमसन, लाम मीम सीन, लमसा यलमिसु लमसन, लमसन. लेकिन आपको फिर तफसीर में बताऊंगी इसका क्या मतलब है. और यू टच अन्निसा द वुमेन, अब किसी और वुमेन को टच करने का नहीं दिया भाई, ये जब आप अपनी वाइफ के साथ, अगर आप उनके साथ, इसका तमाम जो है, ज्यादा तमाम ना कह लें, 99% जो है उलमा वही कहते हैं, इसका मतलब है कि आप सेक्सुअली इम्प्योर हैं, आप इंटरकोर्स करके आए हैं अपनी बीवी के साथ. फलम तजिदू मा, फलम देन लम तजिदू, यू कैन नॉट फाइंड वाटर, एंड नॉट यू कैन फाइंड वाटर कह लें, मा फतयम्ममू. अब ये है उसका जवाब. जवाब क्या है, ये जवाब शर्त है, और ये जवाब शर्त के साथ है एक ऑर्डर भी है, ये एक फेलुल अमर भी है. अगर आपको पानी नहीं मिलता है, फलम तजिदू माना, और इनमें से कोई भी कैटेगरीज में से आप हैं, तो फिर आपने क्या करना है, फतयम्ममू. तयम्ममू के रूट लेटर्स है या मीम मीम. तयम्ममा ये जरा मुश्किल है, तयम्ममा यतयम्ममू तयम्मुमुन, तयम्ममा यतयम्ममू तयम्मुमुन. ठीक है, कौन सा है, फॉर्म 5. तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब आप इनमें से कोई भी कैटेगरीज में से हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आप देन इफ यू डू नॉट फाइंड वाटर, देन यू परफॉर्म तयम्मुम. तयम्मुम के आगे हम डिटेल में जाएंगे. तो उर्दू में आप देख लें, या आपने औरतों को छुआ हो, यानी उनसे कोई जिनसी ताल्लुक किया हो, तो ना, फिर आप ना पाए पानी, अगर आप ना पाए पानी तो आप तयम्मुम कर लें. अभी यहाँ तक आप रखें. और किस चीज से तयम्मुम करेंगे, अल्लाह ताला बता रहे हैं, सईदन तय्यबन, सईदन तय्यबन, यानी कि वो अर्थ, वो मट्टी जो के तय्यबन, जो के पाक है, जो पाक मट्टी से, यानी विद अर्थ
कह लें, डस्ट कह लें, सॉइल कह रहे हैं, विच इज तैयब. तैयब आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, इट इज क्लीन एंड प्योर. खाने के मामले में कहा था कि अल्लाह ताला ने कहा वो चीज खाएं जो क्लीन और प्योर हो. डस्ट के बारे में भी अल्लाह ताला कहे तैयबन विच इज क्लीन. औरतों के बारे में भी, मर्दों के लित्तय्यबीना, अत्तय्यबात लित्तय्यबीना ये भी है, अत्तय्यबात लित्तय्यबीना ये भी है ना. तो क्लीन एंड प्योर होना चाहिए. तो तैयब का मतलब है क्लीन सिर्फ नहीं, प्योर भी होना चाहिए. फमसहू, अगेन ये एक अलकहर है, फमसहू, तो फिर आप क्या करें, मसा करें. देन यू वाइप बेवुजूहिकुम, मट्टी से, उस मट्टी से आप क्या करें, बेवुजूहिकुम, आप अपने चेहरों को, वज चेहरे को कहते हैं ना, वजू प्लूरल है, वजूहुकुम व ऐदीकुम, यद कहते हैं हाथ को, ऐदीकुम यानी अपने दोनों हाथों को. तो उससे आप उस पाक मट्टी से अपने चेहरे के ऊपर भी फेर लें और मसा कर लें. फमसहू, मसा का लफ्ज लिखा हुआ है, मसह यमसहू मसहन, मसह यमसहू मसहन, उसका क्या मतलब है कि आप मसा कर लें अपने चेहरे पे भी और दोनों हाथों पे भी. उर्दू इंग्लिश में फिर रिपीट करती हूँ, विद अर्थ, with soil or with dust which is clean and pure, you wipe your faces and your hands. उर्दू में क्या है, पाक मट्टी से आप मसा कर लें अपने चेहरों का भी, अपने चेहरों का और अपने हाथों का. फिर लास्ट इसमें है, इन्नल्लाह काना अफुवन गफूरा, इंडीड अल्लाह इज मोस्ट पार्डनिंग एंड मोस्ट फॉरगिविंग, बेशक अल्लाह ताला बहुत ज्यादा मुआफ करने वाला है और बहुत बख्शने वाला है. अब ये जो नई टॉपिक है इसमें अहकामात आए हैं. कौन से अहकामात आए हैं, नमाज से रिलेटेड. नमाज से रिलेटेड कुछ अहकामात है. नमाज पढ़ने का तरीका नहीं है, लेकिन नमाज के करीब जाना, नमाज पढ़ने से पहले कुछ कंडीशंस है, कुछ प्री कंडीशंस है, कुछ शरायत है, उनको पूरा करना है. और उस नमाज के साथ कौन सी शरायत, हम सबको मालूम है बगैर वुजू के नमाज नहीं होती. हम सबको मालूम है कि अगर गुस्ल की जरूरत है तो बगैर गुस्ल के नमाज नहीं होगी, अगर वुजू की जरूरत है तो बगैर वुजू के नमाज नहीं होगी. तो प्योरिफिकेशन एंड प्रेयर दोनों के लिए, तहारा के लिए और सलाह के लिए, दोनों के लिए जो चीज है रिक्वायर्ड है, उसके बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इस्लाम. सबसे पहले आप ये देखिए, सबसे पहले किसका जिक्र आया था, सबसे पहले तहारा का जिक्र किस चीज में आया था, अपने आप को शराब से दूर करना. याद है आपको कि जब आप कुछ कह रहे हैं तो आप नशे में ना हो, आपको पता चले कि आप क्या बोल रहे हैं. तो किस तरह इस्लाम ने उस कम्युनिटी को किस तरह नशो नुमा की, उसको कल्टिवेट किया, किस तरह किया, इस तरह किया कि अपने आप को शुरू से हर चीज के बारे में इस्लाम ने बताया. वो जो अपने जाहिलियत के कुएं में थे, इन द डेप्थ्स ऑफ इग्नोरेंस थे, और वो ड्रिंकिंग भी इतनी कॉमन थी, हर चीज कॉमन थी, फॉर्निकेशन है, ड्रिंकिंग है, क्या चीज नहीं थी. और जो कि ड्रिंकिंग, अब तो हम ड्रिंकिंग की बात कर रहे हैं इस वक्त, तो ड्रिंकिंग जो है वो कि बहुत ज्यादा कॉमन थी, मतलब एक आम था ना, किसी उसको बुरा समझा ही नहीं जाता था. आप यही सोचिए कि जो सहाबा थे, जब तक ये हुक्म नहीं आए, जब तक वो लोग भी, उनको थोड़ी पता था कि ये हराम हो जाएगा, तो वो भी पीते थे. तो ऑलमोस्ट जितने भी इग्नोरेंट सोसाइटीज आज भी हैं, इग्नोरेंट क्या, जितने ये मॉडर्न सोसाइटीज हैं, हम जहाँ रह रहे हैं, यहाँ भी आप देखें ड्रिंकिंग कितना आम है. इसको इसलिए समझने के लिए थोड़ी सी मैं हिस्ट्री में जा रही हूँ, इसलिए मैंने कहा था आज का थोड़ा सा लंबा हो जाएगा. ड्रिंकिंग कहाँ कहाँ पर कॉमन था, पूरी दुनिया में कॉमन था. जो उस वक्त की सिविलाइजेशंस थी, जो उस वक्त की पीक पर थी, जेनिथ पे थी जो सिविलाइजेशन, रोमन, बिजेंटीनी, पर्शियन, ये तमाम जो है अपनी जेनिथ पे थी. इनके ऊपर भी क्या, और जो अभी भी जो कंटेम्परेरी, जो मैं आपको कहती हूँ, हम कहते हैं ना पीक है सिविलाइजेशन की, यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन सोसाइटीज में, वो सब भी इसी स्टेज पे. और ये जो अभी तक जो अफ्रीकन और कुछ एशियन सोसाइटीज है, उसमें तो अभी तक ये उसी तरह से चल रहा है. स्वीडन का आप एक, मैंने जितनी रिसर्च की उसमें स्वीडन का बताते कि स्वीडन जो है, जिसको वन ऑफ द मोस्ट सिविलाइज्ड कंटेम्पररी सोसाइटीज कहते हैं कि स्वीडन जैसा हो जाए, वो भी क्या था, वो जो था, इट वाज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, कि हर फैमिली जो है, हर वो अपना खुद शराब बनाती थी, अपना वाइन, अंदर अपना अल्कोहल वो खुद बनाती थी. फिर स्वीडिश गवर्नमेंट ने ये रिकॉग्नाइज किया कि ये तो बहुत अजीब सिचुएशन है, इट्स वेरी सीरियस, मेजर अल्कोहल एडिक्शन है, इससे हमें लोगों को छुड़ाना है. हर घर में, आप पुरानी फिल्मों में देखिए, घर में वो बन रहा है, अभी भी जो पुरानी क्लासिकल फिल्म है उसमें वो एक बैरल बना हुआ है, औरतें उसको वो कर रही हैं और शराब बना रही हैं. अब चूंकि हम, ये तो मैं दूसरे मुल्कों की बात करें, दूसरी सिविलाइजेशंस की बात करें, हम अपने यूएस की बात कर लें, यूएस की हिस्ट्री को ही देख लें कि इसमें क्या हुआ. यूएस गवर्नमेंट जो थी, उसने एक दफा ट्राई किया कि वो ड्रिंकिंग को ऑल टुगेदर अबॉलिश कर ले. तो उन्होंने एक लॉ निकाली 1919 में, और उस लॉ का नाम क्या था, उसको कहते थे, रिडिकुल करके लोग कहते थे द ड्राई लॉ. मतलब ड्राई लॉ, ड्राई मतलब सूखा, खुश्क.
اور وہ 14 ایئرس تک انفورس رہا, 1919 سے لیکن 1933 تک انفورس رہا, جبکہ گورنمنٹ نے کہا کہ یہ تو کام ہی نہیں کر رہا ہے, انہوں نے اس کو ایبولش کر دیا. جتنے بھی میتھڈس تھے انہوں نے یوز کیے پبلک اویئرنیس کو انہانس کرنے کے لیے, یہ نقصان ہے, یہ ہے, وہ ہے, سب کچھ ریڈیو پہ, ہر چیز پہ, سنیماز میں, پبلک لیکچرز میں, سب کچھ کیا, پبلیکیشنز میں بہت پیمفلیٹس بانٹے, سب کچھ کیا, لیکن فرق نہیں پڑا. تو ایسٹیمیٹڈ یہ ہے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن نے ٹوٹل $60 ملین سے زیادہ خرچ کیے تھے 1914 سے 1933 کے بعد ہے. اس وقت 1919 سے 1933 کے بعد ہے, $60 ملین خرچ کیے صرف کیمپین میں کہ ڈرنک نہ کریں. اور یہ اس زمانے کے لیے کتنا زیادہ ہے, 60 ملین, سوچیں. اور یہ بھی ایک ملینز آف پیجز جو ہیں وہ لکھے گئے بکس کے لیے, پیمفلیٹس کے لیے, ہر چیز میں ڈالے گئے. اور ایٹ لیسٹ یہ تو 60 ملین تھا, ایٹ لیسٹ $250 ملین were spent on enforcing the law during those. وہ کیمپیننگ الگ, اور یہ دیکھیں those 14 years میں اس کو انفورس کرنے میں $250 ملین خرچ کیے یو ایس گورنمنٹ نے. یہ میں آپ کو اسٹیٹسٹکس بتا رہی ہوں, ریئل اسٹیٹسٹکس. اور 300 پیپل جو ہے ان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا, ان کو مار دیا گیا, کیونکہ وہ شراب کے نشے میں دھت ہوں گے, نہیں مان رہے ہوں گے. اور more than 500,000 were imprisoned. سوچے, جیل میں ڈال دیا گیا. 500,000 سے زیادہ, ملینز کی بات ہو رہی ہے, ہنڈریڈ اور تھاؤزنڈز کی نہیں ہو رہی ہے, ملینز, 500,000 سے زیادہ. اور ان کو فائن کیا, اور ان کے فائنز بھی $60 ملین کے تو فائن ان پہ امپوز کیے. گورنمنٹ نے لوگوں کی پراپرٹیز کو کانفسکیٹ کر لیا. اور کتنا پراپرٹی جو لوگ نہیں مان رہے تھے اور جو گڑبڑ کر رہے تھے, کتنا $400 ملین. یہ سب فگرز آپ سوچیں. اگر ہم ابھی اس کی بات کریں یا ہم اپنے ملکوں میں بات کریں تو ہم تو کہیں گے او یہ کیا ہو رہا ہے, یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, یہ گورنمنٹ. لیکن یہ دیکھیں, گورنمنٹ نے یہ سب کچھ کیا. یہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ لوگ جب نہیں کامیاب ہوئے تو they were forced کہ وہ اس پروہیبیشن لا کو جو الکوہل کو پروہیبٹ کرتی تھی اس کو کینسل کریں. یہ میں اس لیے بتا رہی تھی کہ آپ دیکھیں اسلام کا کیا رول ہے, اسلام نے کیا کیا, اسلام نے کس طرح سکسیسفلی, کس طرح اتنے اچھے طریقے سے اس ہیبٹ کو جو کہ ان لوگوں میں اندر تھا, انٹرنچڈ تھا ان کے اندر, ان کو چند آیات, قرآن کی چند قرآنی آیات تھیں, 3 آیتیں بیسیکلی, 3 اور 4 کہنے, ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. یہ ایک اسٹرائکنگ ایگزامپل ہے کہ نہیں, کہ اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ڈیل کیا, اور ہمارے نبیوں نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اس کو پہنچایا. تو یہ ایک ہیومن میتھڈ اور ایک ڈیوائن میتھڈ میں یہی تو فرق ہے. سوشل ایولز جو ہیں, سوشل الز جو ہیں, اس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا. میں نے بتایا نا کہ چند آیات ہیں. پہلا ڈیوائن جو ہے اپروچ جو تھا, it was implemented اور it was revealed actually and then implemented in 3 stages. وہ 3 stages شراب کے متعلق اور نشہ کے متعلق یہ بات ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ صرف شراب کے بارے میں, شراب کا لفظ نہیں لکھا, اور کہتے ہیں شراب کا لفظ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں. ابھی میں خمر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں خمر کا کیا مطلب ہے, جبکہ ہم لوگ خمار کی بات کر رہے تھے, جب ہم حجاب کی بات کر رہے تھے, لوگ کہتے ہیں حجاب کا کہاں لکھا ہے قرآن میں. جب خمر کا لفظ یوز ہوتا ہے, خمرہن علی جیوبہن, وہ خمر کا کیا مطلب ہے؟ وہ خمر جو آپ کے ہیڈ سکارف ہے, جو آپ کے ہیڈ کو کور کر رہا ہے. اور خمر کیا چیز ہے؟ جو آپ کے انٹلیکٹ کو کور کر رہا ہے, جو آپ کی عقل کو ختم کر رہا ہے, یہ وہ چیز ہے. تو خمر کا مطلب یہی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب جو چیز بھی نشہ آور ہے وہ تمام خمر پہ آتا ہے. انٹاکسیکنٹ, قرآن میں لکھا ہے انٹاکسیکیشن, خمر کا مطلب ہے انٹاکسیکیشن, ٹھیک ہے, شراب کا لفظ نہیں ہے, انٹاکسیکیشن. اس میں بھی لوگ کہتے ہیں, آپ میرا وہ سن لیجیے گا, میں ڈیٹیل میں دوبارہ نہیں جا رہی ہوں. فوڈ اور ڈرنک پہ, فوڈ اور کلودنگ پہ جو میں نے کیا تھا اس میں کافی ڈیٹیل میں نے یہ بتایا. تو فرسٹ آیت جو آئی تھی سب سے پہلے انٹاکسیکیشن کے بارے میں, وہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219, سورہ بقرہ آیت نمبر 219. اس میں آپ کو یاد ہے کہ پوچھا گیا تھا یسألونک عن الخمر والمیسر, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خمر اور میسر, یعنی کہ ایک تو انٹاکسیکیشن اور دوسرا گیمبلنگ, میسر یعنی گیمبلنگ, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, بتائیے آپ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا, اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان سے کہیں کہ ان دونوں میں اسم کبیر, اس میں گناہ بہت بڑا ہے, ومنافع للناس, لیکن اس میں کچھ بینیفٹ بھی ہیں.
لیکن وہ اسمہما لیکن دونوں کا جو گناہ ہے اکبر من نفعہما بہت زیادہ ہے ان کے نفع سے, ان کی بینیفٹ سے. دیکھیں آپ کو آج بھی آپ سنیں گے لوگ کہیں گے او تھوڑا سا یہ الکوہل یہ ڈال لو اس میں آپ کے وہ ہاضمے کے لیے اچھا ہے تو فلاں کے لیے اچھا ہے, یہ سب کہتے رہیں گے لوگ, آپ سنیں گے اینڈ دیر از سم ٹروتھ ان اٹ, اللہ خود کہہ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری آزمائش ہے, اللہ نے حکم دیا اس کے قریب بھی نہیں جاؤ, اور ہم کیا کر رہے ہیں پھر بھی ہم کہہ نہیں اس میں یہ فائدہ ہے اس میں وہ فائدہ ہے. میں کیا بتاؤں, مجھے کسی نے یہ بتایا کہ تمہیں کھانسی ہے نا, تمہیں زکام ہے نا, تم ایسے کرو رمضان میں, اس رمضان میں نہیں بہت پہلے, میں ایسے کرو سحری میں نا تھوڑی سی 1 چمچ برینڈی پی لیا کرو, استغفر اللہ. تو یہ جو ہے جب یہ آیت آئی تھی سورہ بقرہ کی تو وہ انف تھی کچھ لوگوں کے لیے کہ بھئی اس میں تو فائدے ہیں لیکن اس میں گناہ بہت بڑے. انہوں نے چھوڑ دیا تھا, ٹھیک ہے نا, شراب پینا چھوڑ دیا تھا. اور لیکن پھر بھی کیا ہوتا تھا, جب وہ شراب کے نشے میں کبھی کبھی کھڑے ہوتے تھے تو ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم نے کچھ غلطیاں کی ہیں, ہم نے کچھ مسٹیکس کر دی ہیں ریسیٹیشن میں. تو یہ چلتا تھا, اگر جب تک وہ شراب انہوں نے کچھ تو چھوڑ دیا کچھ لوگوں نے, اور کچھ لوگوں نے کنٹینیو کیا, میں بولنا بھول گئی, ادرس کنٹینیوڈ, کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا اور کچھ لوگوں نے کنٹینیو کیا. لیکن جنہوں نے کنٹینیو کیا ان کو کبھی کبھی فیل ہوتا تھا, بلکہ کافی دفعہ لوگوں کے سامنے کچھ اس میں واقعات بھی دیے میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے, انہوں نے کہ بالکل الٹا پڑھ دیا, بلیورز کے بدلے ڈس بلیور, قل یا ایھا الکافرون میں کچھ گڑبڑ کر دی کہ ہم آپ کے رب کو, مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے لیکن جو ہم آپ کے رب کی, آپ ہمارے رب کی عبادت نہیں کرتے, ہم آپ کے رب کی عبادت کچھ کریں گے, کچھ اس طرح کا کر دیا, ایک دوسرے سے لڑائیاں کر لیں. اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں, لیکن لوگوں نے مسٹیکس کرنی شروع کر دیا اور ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا تھا, جبکہ نشے کا اثر ان پہ تھا. تو تب جب یہ آیت ریویل ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ جب آپ جانتے نہیں ہو کہ آپ بول رہے ہو تو پھر آپ نماز کے قریب بھی نہیں جاؤ. تو یہ سیکنڈ تھا, سیکنڈ کمانڈ تھا. پہلا تھا سورہ بقرہ والا, اور سیکنڈ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43. اور یہ کب ہوا تھا, 4 ہجری میں تقریباً کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ, جب کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اگر نشے کی حالت میں ہے تو آپ نماز نہ پڑھیں. ادھر بھی اللہ تعالیٰ کی اپروچ آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہا کہ بالکل چھوڑ دو, یہ کہا کہ نشے کی حالت میں ہے تو نماز نہ پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سکارا, کہ جب آپ اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں, سین کاف را, سکارا. سکارا کا مطلب ہے انٹاکسیکیشن. تو اس میں آپ کو جس طرح بتایا کہ ہر نشہ آور چیز اس میں شراب کے علاوہ سب کچھ ہے. تو یہ جو ہے مڈل سٹیج ہے, آپ سمجھے. اس وقت تک منع نہیں کیا تھا کہ بالکل نہ پیے, اس وقت صرف یہ کہا تھا کہ شراب کی آپ نشے کی حالت میں نہ جائیں. تو یہ جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک اللہ تعالیٰ کی وزڈم ہے. یہ جو مڈل سٹیج تھا اس کا مطلب یہ کہ وہ کم از کم ایسے تو کریں گے نا. دیکھیں مسلمان جو ہے نا, اس زمانے کے مسلمان, خاص کر آج کا میں نہیں کہہ سکتی, لیکن اس زمانے میں جو گڈ مسلم تھا وہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑتا تھا, نماز نہیں چھوڑتا تھا. اور نماز پڑھنے کے لیے اس کو اپنا جو طریقہ ہے شراب پینے کا وہ چھوڑنا پڑا. کس طرح چھوڑنا پڑا, چینج کرنا پڑا. انہوں نے اپنے ڈرنکنگ ٹائمز کو چینج کر دیا. اس وقت وہ پیتے تھے جب وہ کہتے تھے, مطلب انہوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی, اب لگتا تھا اب کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے کب کچھ گھنٹوں تک, تو انہوں نے کہا اب ہم پی سکتے ہیں. اور پھر اسی طرح اگر دن کو پیتے ہوں گے تو وہ بھی ایسے ٹائم پہ, دن پہ کم ہی لوگ پیتے ہیں لیکن رات کو جو پیتے تھے وہ اس طرح کرتے تھے. دن کو جو پیتے ہوں گے وہ سوچتے ہوں گے کہ ظہر سے پہلے ہمارا نشہ ختم ہو جائے, کیونکہ ظہر, عصر, مغرب, عشاء قریب ہیں. تیسرا کمانڈ بھی آپ کو یہاں بتا دیتی ہوں, چونکہ تیسرا کمانڈ ابھی ہم نہیں پڑھ رہے, لیکن سورہ مائدہ میں آئے گا انشاءاللہ. یہ سورہ نساء ختم کر کے ہم سورہ مائدہ میں جائیں گے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 ہے, اور اس میں اس کی آیت نمبر 90 ہے. 91 دونوں ہے, لیکن ہمیں زیادہ اس وقت مقصد ہے 90 سے, کہ اس میں کلیئر کمانڈ آ گیا, کہ انکنڈیشنلی آ گیا کہ آپ پروہیبیشن آف انٹاکسیکنٹس. آپ کو بتا بھی دیتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, کہ یہ سب ایک فلتھی چیز ہے, عمل شیطان, یہ سب چیزیں فجتنبوہ. تو پھر اللہ تعالیٰ کے فجتنبوہ, سو abstain from it, turn from it wholly, fully, لعلکم تفلحون, تاکہ آپ فلاح پائیں. تو جب یہ آیت آئی نا, جب یہ والی جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, جب پہلی آیت آئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی کہتے ہیں کہ کہہ رہے تھے یا اللہ کلیئر انسٹرکشنز بھیج دے, کلیئر انسٹرکشن بھیج دے. لیکن جب یہ آیت ہے, آیا 43 جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, تو اس وقت حالانکہ کیا ہے نماز کے پاس نہیں جانا, لیکن نبی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے, انہوں نے سٹاپ کر دیا ڈرنک کرنا. آلموسٹ آل دا مسلم جو ہے انہوں نے, وہ مدینے میں جتنے بھی لوگ تھے, وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے منہ میں, جن کے اگر تھا بھی, اگر گلاس ان کے ہاتھ میں تھا اور وہ شراب پی رہے تھے, انہوں نے اس کو تھوک دیا.
انہوں نے تھوک دیا اور انہوں نے پورے جو اپنے بیرلز تھے, کنٹینرز تھے, تھرو آؤٹ مدینہ انہوں نے اس کو الٹ دیا, سپل کر دیا. اور اس سے کیا ہوا کہ مدینہ کہتے ہیں نا, مدینہ کی سڑکوں پہ شراب ہی شراب آ گیا. اتنا زیادہ انہوں نے, اتنا شراب تھا, انہوں نے سب نے توڑ دیا, اپنے بیرلز توڑ دیے, پھینک دیے, اس کو بہا دیا. اور یہ قرآن اور قرآن کے اپروچ کا کتنا بڑا ایک, خود سے دیکھیں کہ یہ اس کا ایک کمال ہے اللہ تعالیٰ کی جو اسلامک اپروچ ہے کہ جینٹلی اور اسٹڈی کر کے اللہ تعالیٰ نے سوشل ریالٹیز جو تھیں ان پہ لوگوں کو غور کرنے کا موقع دیا, بغیر کسی فائٹ کے, بغیر کوئی ملینز آف ڈالرز خرچ کرنے کے, بغیر کسی پیمفلیٹس کے, بغیر کسی کو جیل میں ڈالنے کے, بغیر کسی کو پینلٹی کرنے کے, بغیر کسی کے مال کو کانفسکیٹ کرنے کے, جو امریکہ میں ہم دیکھا اور پھر بھی ناکام ہو گیا. سب کچھ, کسی نے کسی کا خون نہیں بہایا, کسی نے کسی کو نہیں تنگ کیا, اگر کچھ بہایا ہے تو وہ صرف شراب. اور یہ ایک انپیرلڈ ایک میریکل ہے ہیومن ہسٹری میں. یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا اور ایک یونیک طریقے سے کیا تھا. اور جو مسلمان تھے وہ کین تھے, وہ اس بات کو چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں. اب ہمارے پاس یہ نہیں ہے نا, ہمیں دنیا میں ہم مست ہو گئے, اب ہم اللہ کی رضا کے لیے ایک چیز بھی نہیں چھوڑ سکتے, ایک گھونٹ بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ صرف ورڈز نہیں تھے, یہ اللہ کا ایک پلان تھا, رب العالمین کا ایک 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 فارمولیشن تھا جس کی بیسس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیسس پہ, چونکہ اس میں تھا نا کہ جب آپ جانتے نہیں ہیں کہ آپ بول رہے ہیں تو آپ نماز کے قریب مت جائیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیسس پہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی, انہوں نے یہ فرمایا, یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ میں سے کسی کو کوئی ڈراؤزی فیل کر رہا, غنودگی آ رہی ہے, آپ کو نیند آ رہی ہے, نماز پڑھتے پڑھتے یا پڑھنے کے لیے نیند آ رہی ہے, تو آپ تھوڑی دیر ایک نیپ لے لیں. لیٹ ہم سلیپ سو دیٹ وین ہی گیٹس اپ ہی نوز واٹ ہی از ریسائٹنگ. یہ بخاری میں ہے کہ مطلب, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں, نماز چھوڑ دیں, نشہ کر لیں کوئی بات نہیں, نماز چھوڑ دیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ پریئر کو اتنا ڈیلے کر دیں کہ نماز کا ٹائم ختم ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے, اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنا ٹائم ہے, ابھی آپ نے نماز سمجھے کہ آپ کا ظہر کا ٹائم اگر 1 بجے سٹارٹ ہوا, آپ نے, یا چلے عشاء کی بات کر لیں, جو بھی کر لیں, آپ نے نماز کا ٹائم سٹارٹ ہوا اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا, لیکن آپ کو نیند آ رہی تھی. ظہر کا ٹائم ہوتا ہے نا, نارملی نیند آ رہی ہوتی ہے, عشاء کا ٹائم ہوتا ہے نیند آ رہی ہوتی ہے. تو وہ جب نیند سی آ رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ ابھی آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے, آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے کہ آپ نماز پڑھ سکے. اچھا ٹائم تو ہوگا 4 بجے تک, چلیں ٹھیک ہے, میں ایسے کرتی ہوں, تھوڑی دیر نیپ لے لیتی ہوں. وہ تھوڑا سا آپ نیپ لے کے پھر پڑھیں, تاکہ ہم چھوٹا نیپ جب لیں گے اور ہم پھر نماز پڑھیں گے تو ایٹ لیسٹ ہم فریش تو ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہی ہے کہ ایسی حالت میں نماز نہ پڑھیں. دیکھیں یہ بھی حدیث ہے نا کہ اگر کھانا ٹیبل پہ لگ گیا, سرو ہو گیا, آپ کا دھیان کھانے میں ہے, تو آپ پہلے کھانا کھا لیں پھر نماز پڑھیں, لیکن وقت سے پہلے, وقت ختم ہونے سے پہلے. تو پھر آیا کنٹینیو ہوتی ہے, ولا جنوبن. اب ایک تو شراب کی بات ہوگی, نشے کی بات ہو گئی, شراب نہیں کہنا چاہیے, نشہ کہنا چاہیے, انٹاکسیکینٹ کی بات ہو گئی. سیکنڈ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ولا جنوبن. اب یہ وہی جنوب کا لفظ آ گیا ہے. جنابہ یہاں پر مطلب ہے میجر ریچول امپیورٹی, بوتھ فیمیلز کے لیے اور میلز کے لیے. اگر آپ جنابت کی حالت میں ہیں, جنابت کی حالت میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں بیسیکلی. ایک یہ کہ کچھ لوگوں نے اور بھی زیادہ بولا ہے, لیکن آپ سمجھے, ایک تو آپ نے جس طرح میں نے بتایا کہ آپ نے سیکشل انٹرکورس کیا ہے, اور یا یہ ہوا ہے کہ آپ کی ایجیکولیشن یا آرگیزم, جس کو انزال کہتے ہیں, کوئی ویٹ ڈریم کی وجہ سے ہوا ہے. عورتوں کو بھی ہو سکتا ہے, مرد کو بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ویٹ ڈریم ہے, اور ویٹ ڈریم کی وجہ سے آپ کی ایجیکولیشن, یا مرد کی ایجیکولیشن کہتے ہیں اور عورتوں کی آرگیزم کہتے ہیں, اگر وہ ہے انزال ہوا ہے, اس کی وجہ سے بھی نہانا ضروری ہو جاتا ہے. آپ نے انجوائے بھی کیا, آپ نے پلیجر بھی لیا خواب میں, اور پھر اس کے بعد یہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا کلیئر ایک چیز آپ کو نظر بھی آ گئی. تو اس لیے میں کلیئرلی بتا رہی ہوں کہ اس وقت بھی آپ کو نہانا ضروری ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو پریئر ہے, جو نماز ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے, اس کا تقدس کیا ہے, اس کی کتنی سیکرڈ ہے, سینکٹیٹی ہے. ہم اس کو کسی ڈیفیشینٹ طریقے سے نہیں پڑھ سکتے. نماز کو ہمیں دونوں چیزیں ضروری ہیں. ایک تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم کیا پڑھ رہے ہیں, اور اب بعض لوگ یہ سوال پوچھتے کہ ہمیں پورا ٹرانسلیشن آنا چاہیے. اب دیکھیں, جس کو نئی بھی ٹرانسلیشن آتی ہے, اس کو کم از کم سورہ فاتحہ کی تو آتی ہے نا, اور ایک آدھ آیت کی تو, ایک آدھ سورہ کی تو آتی ہے نا. تو اتنا تو پتا ہونا چاہیے. تھوڑا سا ہے سبحان ربی اللہ, سبحان اللہ عظیم, ان چیزوں کا بھی سب کو معلوم ہی ہوتا ہے. تو مطلب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے آگے کھڑے میں, یو آر انڈرسٹینڈنگ واٹ یو آر سیئنگ. ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن آنا ضروری نہیں ہے, لیکن آپ کو وہ آ جائے تو اس سے اور کیا بہتر ہے.
تو اس لیے کسی بھی ڈیفیشینٹ مینر میں نماز نہیں پڑھ سکتے. وی شوڈ نو what we are saying. And number 2, we must be in a state of ritual purity. ہمیں پاک ہونا ضروری ہے. اب اس سے جو ہے بہت سارے اسکالرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو مطلب یہی موسٹ اسکالرز ہیں, یہی میجر انڈرسٹینڈنگ ہے, یہی پورے تمام اسکولز آف تھاٹ کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر آپ جنابت کی حالت میں ہیں سیکشل انٹرکورس کے بعد, یا آپ کے آرگیزم یا ایجیکولیشن کے بعد, تو آپ نے مسجد کے مصلی میں انٹر نہیں کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس میں انٹر کر بھی لیا تو اس میں رہنا نہیں ہے, کیونکہ ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جو گزرنے والا ہے وہ گزر جائے. until they have purified themselves, اس کو نہیں جانا چاہیے جب تک وہ پاکی کا غسل نہ کر لے. تو ایکسیپشن اللہ نے دیا, اللہ یعنی ایکسیپٹ وہ لوگ جو کہ عابری سبیل, یعنی جو کہ گزر رہے ہیں وہاں سے وداؤٹ اسٹیئنگ ان اٹ, جو کہ گزر رہے ہیں مصلی میں سے گزر کے ایک دروازے سے نکلے اور دوسرے دروازے سے چلے گئے, یا کسی کو کچھ دینے آئے, کسی سے لینے آئے, کسی کو کچھ بولنے آئے, آخر کوئی مصلی میں بیٹھا ہوا ہے, آپ اس کے پاس جائیں. تو بہت سارے پروفٹس جو ہیں, بہت سارے کمپینینز جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, صحابہ جو تھے, ان کے مسجد نبوی کے ارد گرد ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. ان کے ڈورز جو ہیں وہ مسجد نبوی میں, اس وقت مسجد نبوی ایسا تو نہیں تھا نا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں, وہ تو مطلب کچا تھا اور اوپر سے چھت ڈالی ہوئی تھی اور سب. تو لوگوں کے جو دروازے ہیں اپنے گھروں کے وہ مسجد نبوی کے اندر کھلتے تھے, تو ان کو مسجد سے گزر کے جانا پڑتا تھا. اسی لیے یہ حکم جو ہے یہ آ گیا کہ اجازت ہے جانے کی, الا ایکسیپٹ وہ لوگ جو گزر کے جا رہے ہوں. اور پھر یاد رکھیں یہ ان لوگوں کے لیے جو جنابت کی حالت میں. اچھا, جنابہ کی سے پاک ہونے کا آپ کے ہاتھ میں, آپ کے ہاتھ میں, آپ اسی وقت نہا لیں, اسی وقت نہا لیں. آپ کو کوئی وہ تو نہیں کہ آپ, تو بہترین چیز یہ ہے کہ آپ اسی وقت نہا لیں. لیکن 2 چیزیں اور ہیں, حیض اور نفاس. اب عورتوں کے لیے یہ بھی ہے. اب وہ کہتے ہیں حیض اور نفاس کا اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے, بہت سارے ڈفرینٹ اوپینینز ہیں حیض اور نفاس کے بارے میں. اب کچھ لوگ تو کہ مصلی میں عورت اگر وہ حیض میں یا نفاس میں انٹر کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی. حیض آپ کو پتا ہے نا جو پیریڈز آتے ہیں, اور نفاس آپ کو پتا ہے کہ جو پوسٹ چائلڈ برتھ بلیڈنگ ہوتی ہے اس میں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک نریشن ہے جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ ایک میٹ میرے لیے, جو میٹ ہوتا ہے وہ مسجد سے میرے لیے لے آؤ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میری تو پیریڈز آئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے پیریڈز تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے, دے آر ناٹ ان یور ہینڈز. اس نے تو آج ختم نہیں ہونا ہے, ہو سکتا ہے 7 دن اور ہو سکتا ہے 8 دن اور ہو سکتا ہے 1 دن بعد ختم ہو. تو صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے. تو اسی لیے بہت سارے اسکالر جو ہیں وہ کہتے ہیں پاسنگ تھرو دا مصلی از فائن ان لوگوں کے لیے. اب اس میں بھی سٹنگ ان دا مصلی جو ہے کہ مصلی میں جا کے بیٹھ جانا, اس کی بہت ساری دلائل ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, الگ الگ دونوں اسکولز آف دونوں اوپینینز جو ہیں اس میں ہیں. کچھ اسکالرز کہتے ہیں الاؤڈ ہے بیٹھنا, کچھ کہتے ہیں الاؤڈ نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں الاؤڈ ہے اگر لرننگ کے لیے, ٹیچنگ کے لیے, یا حفظ کے لیے, میمورائزیشن کے لیے. تو بہت ساری اوپینینز ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دوز اوپینینز. بس آپ اپنا ججمنٹ یوز کریں کہ ہم جا سکتے ہیں, ہم بیٹھ سکتے ہیں, اگر ہم سیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. اگر ہم تھوڑا ہٹ کے بیٹھ جائیں, سمجھے کہ ہم کچھ سن رہے ہیں, تو جیسے اب ہماری مسجد ہے اس میں سائڈ کا روم بھی ہے, مصلی بیچ والا ہے جو مین ہے, اور سائڈ روم جو ہے اس میں آپ جا کے بیٹھ جائیں. تو آپ کو وہ بھی فکر نہیں ہوئی کہ میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی ہوں. کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر مصلی میں جائیں تو آپ اپنے آپ کو اتنی اچھی طرح پیک کر کے جائیں کہ وہاں کچھ کنٹامینیٹ نہ ہو جائے, کوئی بلڈ وغیرہ نہ گر جائے. تو اب تو وہ زمانہ نہیں رہا نا, وہ تو اس زمانے کی بات تھی. اب تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی جاتے ہیں کہ وہ اچھی طرح اپنے آپ کو, بہت اچھے چیزیں ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کہ کہیں سپل ہو. پھر آیا کنٹینیو ہوتی ہے, اس کا ہو گیا, جنوب کا ہو گیا. اب آ گیا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ, اور یا تو آپ بیمار ہیں اور یا آپ سفر پہ ہیں. اور پھر اس کے بعد آیا وَجَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ, یا آپ باتھ روم سے اپنے آپ کو ریلیف کر کے آئیں ٹوائلٹ سے, یا اپنی عورتوں کو چھوا ہے, اپنی عورتوں کے ساتھ کچھ کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر پھر آپ کو پانی, یہ سب حالتوں میں کیا ہے, یا آپ نے یا تو غسل کرنا ہے یا آپ نے وضو کرنا ہے. اگر آپ باتھ روم سے نکلے ہیں, صرف باتھ روم سے, ٹوائلٹ سے, تو آپ کو غسل تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف وضو کی ضرورت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چاہے غسل کرنا ہو چاہے وضو کرنا ہو, چاہے آپ کو غسل کی ضرورت ہے چاہے وضو کی ضرورت ہے, دونوں نماز کے لیے ضروری ہے, دونوں میں سے جو بھی اس وقت ہے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو پانی نہیں ملتا ہے تو آپ پاک مٹی سے تیمم کر لیں.
تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سبسٹیٹیوٹ بتایا, ایک متبادل بتایا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ناپاکی کی حالت میں ہے اور جن کو غسل کرنا ہے, لیکن اگر وہ بیمار ہیں تو کوئی بات نہیں, وہ نہائے نہیں. ان کا اب اس کے بھی بہت سارے قصے ہیں, کس کس کو تکلیف پہنچی, کیا ہوا. اگر کوئی ٹریول کر رہے ہیں اور ان کے پاس اتنا پانی نہیں ہے تو پھر بھی وہ بات نہیں کر سکتے ہیں. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے ٹریولنگ میں کہ کہاں جا کے اپنے آپ کو چھپا کے وہ بات کر لیں. اور یہ سبسٹیٹیوٹ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ٹوائلٹ سے نکل کے ہیں, جن کو غسل کی ضرورت نہیں, صرف وضو کی ضرورت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو یوز کر لیں, عورتوں کے لیے لامستم کا لفظ یوز کیا ہے, ٹچ. اس ٹچ میں یہ کہ زیادہ تر اسکالرس میں نے آپ کو بتایا انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ عورت کے ساتھ صحبت کر کے آنا. اب سبسٹیٹیوٹ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے, تیمم کا لفظ یوز کیا گیا ہے. تیمم جو ہے وہ بغیر پانی کے ہوتا ہے, ہم سب کو معلوم ہے, لیکن پھر بھی چونکہ اس آیت میں ہے تو وی ہیو ٹو گو انٹو دیٹ کہ تیمم جو ہے وہ قرآن میں ایک اور جگہ بھی مینشن ہوا ہے, سورہ مائدہ میں بھی آئے گا, اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے. اس وقت پھر ہم اس وقت ہم پہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, لیکن ابھی اس وقت مائدہ میں ہے سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6, اس کو بھی آپ پڑھ لیجئے, ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. تو اس آیت میں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں آیا 43, اس میں اللہ تعالیٰ کیا ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تیمم کریں. کیوں تیمم کریں, کیوں, why does he command us to perform tayammum? نمبر 1, اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہماری نماز مس ہو جائے. ہم ناپاکی کی حالت میں رہ جائیں گے تو ہماری نماز مس ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہمارے لیے چیزوں کو مشکل کریں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں. پھر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے باؤنٹیز, اپنے فیور, اپنے فضل کو ہمارے اوپر کمپلیٹ کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ ہم پہ فضل کر رہا ہے تو ہم شکر ادا کریں. یہ 5 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اس سے بہت ساری چیزیں ہوں گی, تو میں نے اس کو 5 میں ڈالا ہوا ہے. تو تیمم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تیمم کا مطلب یہ ٹو ٹرن ٹو ایم ایٹ, ارادہ کرنا, انٹینڈ کرنا, ٹو ہیڈ فار, کسی چیز کی طرف جانا, اس کو بھی تیمم کہتے ہیں. تو لیکن جب ہم اسلامک ریلیجس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں اس وقت تیمم کا کیا مطلب ہے؟ اٹ مینس متبادل, سبسٹیٹیوٹ, یعنی ٹرننگ ٹو واٹ, ٹرننگ ٹو مٹی, ٹرننگ ٹو سوئل, ٹرننگ ٹو ارتھ, and to make the intention کہ میں نماز کے لیے کر رہا ہوں. So what are the conditions of performing tayammum? جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1 کہ آپ کو پانی نہیں ہے, امپاسبل ہے پانی, بالکل it is impossible to perform wudu, پانی ہے ہی نہیں. نمبر 2, it is very difficult to perform wudu. یہ کیسے ہوگا؟ یہ کہ دیکھیں, ایک تو یہ کہ پانی آپ کو ملا ہی, there is no water available, یا there is water available لیکن تھوڑا پانی ہے, غسل کے لیے انف نہیں ہے, وضو کے لیے انف نہیں ہے. یا ایسا ہے کہ آپ کے پاس پانی ہے لیکن آپ ہائیک پہ ہیں, کہیں آپ کہیں جنگل میں, صحرا میں ہے, جہاں پر اگر آپ کا پانی پینے کا پانی ہے وہ ختم ہو گیا تو پھر آپ تھرسٹ سے مر جائیں گے, مر سکتے ہیں, مر جائیں گے نہیں, مر سکتے ہیں. اس وقت بھی آپ نے پانی کو پینے کے لیے بچانا ہے. یا وہ پانی آپ کے لیے ہارمفل ہے, آپ کو ایسی بیماری ہے یا کچھ ایسی تکلیف ہے کہ اگر آپ نے اپنے پر غسل کیا یا وضو کیا تو آپ کو زیادہ ہارم پہنچے گا, نقصان پہنچے گا. حنفی اسکول جو ہے وہ اس کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں, امام ابو حنیفہ کے نزدیک, کہ عید کی نماز کے لیے اور جنازے کی نماز کے لیے بھی اگر ٹائم نہیں ہے اور جا رہا ہے, ٹائم جا رہا ہے, عید کی نماز شروع ہو رہی ہے اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا, اور یا جنازے کی نماز ہے اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا, تو آپ اسی وقت تیمم کر لیں. یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے, بالکل حرم میں تھی اور عید کا مطلب میرا وضو نہیں ٹوٹا الحمدللہ, لیکن مجھے یہی ڈر لگ رہا تھا کہ ابھی ٹوٹے گا اور ابھی ٹوٹے گا. I was in the حرم, اور وہ بس اب آپ یہ سوچیں کہ مکے میں, حرم میں, کعبے میں کتنے لوگ ہیں, ملینز آف لوگ ہیں, اور وہ نماز شروع ہونے والی ہے, اور ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ابھی مجھے باتھ روم جانا ہے, میں کیا کروں گی. پانی کی بوتل ساتھ رکھی ہوئی تھی کہ اگر ضرورت پڑی, کیونکہ باہر اگر نکل گئی تو نکل نہیں سکوں گی, اگر نکل گئی تو واپس تو نہیں آ سکوں گی. تو اس لیے عید کا پریئر کیوں امام ابو حنیفہ نے کہا, کیونکہ عید کا پریئر, عید کی صلاۃ العید اور صلاۃ الجنازہ دونوں گروپ پریئرز ہیں, دونوں جماعت میں ہو سکتی, اکیلے نہیں ہو سکتی. اگر وہ مس ہو گئی تو ان کو آپ میک اپ بھی نہیں کر سکتے. عید کی نماز چھوٹ گئی, آپ دوبارہ نہیں پڑھ سکتے, وہ اکیلے پڑھنے والی نماز نہیں ہے, it's a نماز which has to be prayed with the congregation. اسی طرح جنازے کی نماز بھی آپ اکیلے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, it has to be in the group. اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ پاسبلٹی لگتی ہے کہ ہم تھوڑا سا ڈھونڈیں گے تو ہمیں کہیں پانی مل جائے گا, تو آپ کو جانا چاہیے, یو مسٹ سرچ فار اٹ, اگر ٹائم ہے نماز میں. اور اگر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کہیں پر نزدیک آپ کو پتہ ہے کہ پانی خرید کے بھی ہم یوز کر سکتے ہیں تو وہ بھی کریں, دے مسٹ پرچیز اٹ.
اور پھر اگر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ابھی نماز کا کافی ٹائم ہے, ہماری جو ڈیسٹینیشن ہے وہاں تک ہم پہنچ جائیں گے, اگر ہم ٹریولر ہیں تو بھی آپ کو ڈیلے کرنا چاہیے جب تک کہ آپ پہنچ جائیں. نماز کا ٹائم جانے نہیں دینا چاہیے. نماز کے تیمم کے لیے کیا یوز کر سکتے ہیں, ہم سب کو معلوم ہے, ابھی ہم نے کہہ دیا کہ مٹی ہے, پیور ہے, ڈسٹ ہے, تو کیا کیا ہو سکتا ہے, سوئل, کلے, مڈ, ڈسٹ, جو بھی آپ کہہ لیں, راک, پتھر بھی ہو سکتا ہے, اسٹون یا پیبلز, سینڈ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ بیچ پہ ہیں, جیسے یہاں پر ہم بیچ پہ ہوتے ہیں, تو سینڈ سے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. پانی بھی ہے, لیکن اگر آپ کو تکلیف دے رہی ہے پانی, آپ نہیں کرتے, آپ سینڈ سے بھی کر سکتے ہیں. تو سینڈ ہے. ماربل ہے, ماربل بھی جو اوریجنل ماربل ہوتا ہے وہ بھی جو اپنی اوریجنل اسٹیٹ میں ہوتا ہے اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن جو خود سے بنایا ہوا تھا وہ نہیں. تو اچھا, اب کہتے ہیں دیوار کے اوپر, دیوار کے اوپر بھی آپ کر سکتے ہیں اگر دیوار کے اوپر آپ کو ڈسٹ نظر آ رہی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے, یا تو وہ دیوار کلے کی بنی ہوئی ہو, مٹی کی دیوار ہے, کلے کی بنی ہوئی ہے, یا سم تھنگ فرام دی ارتھ, یہ راکس کی بنی ہوئی ہے, کلے کی بنی ہوئی ہے, مڈ برکس کی بنی ہوئی ہے, ایز لانگ ایز اس کے اوپر پینٹ نہیں ہے تو آپ اس پہ تیمم کر سکتے ہیں. پینٹ اگر ہے تو پھر کیا ہوگا, پینٹ کیا ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر ڈسٹ ہے کہ نہیں, کیونکہ پینٹ کے اوپر نہیں ہوتا ہے, پینٹ از ناٹ سم تھنگ نیچرل. تو پینٹ کے اوپر آپ تیمم نہیں کر سکتے انلیس کے اوپر ڈسٹ ہے. اگر دیوار پینٹڈ ہے, اس کے اوپر ڈسٹ نظر آ رہی تو آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں. تو اپنے ہاتھوں کو پھر اس کے اوپر اسٹرائک کریں, دیکھیں ڈسٹ ہے تو ٹھیک ہے, یا تو ہم کسی ویسل میں تھوڑا سا ڈسٹ اپنے پاس رکھیں, اس سے کر سکتے ہیں. تو کچھ لوگ جو ہے, میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پلین میں اور ٹرین میں بھی ہم تو تیمم کر لیتے ہیں, اس باتھ روم میں جانے سے تو بہتر ہے. یہ غلط ہے, یہ ایٹیچیوڈ غلط ہے. اگر پانی اویلیبل ہے, جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ پلین میں بھی اویلیبل ہوتا ہے, ٹرین میں بھی اویلیبل ہوتا ہے, اور ایزی ہو جاتا ہے, ہم اپنا ہاتھ اور منہ دھونے کے لیے, صرف پاؤں دھونا مشکل ہوتا ہے, تو اس کو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہاتھ اور منہ کو بھی, منہ اور ہاتھ کو بھی ہم ایک ایک دفعہ دھوئیں انسٹیڈ آف 3 دفعہ. اور جو پیروں کو دھونا مشکل ہے, تو آپ پلین میں جانے سے پہلے, ٹرین میں جانے سے پہلے آپ وضو کریں اور اپنے موزے پہن لیں, اور وہاں پر جب آپ مسح کر لیں. اللہ نے کتنا آسان بنایا ہے. پھر اللہ نے ہمارے لیے سفر میں یہ بھی آسان بنایا کہ جب ہم ٹریول کریں تو ہم 2 نمازوں کو کمبائن کر لیں, جمع بالتقدیم بھی کر سکتے ہیں, پہلی نماز کے لیے پہلی نماز کے ساتھ سیکنڈ نماز ایڈ کر سکتے ہیں, انکلوڈ کر سکتے ہیں, یا ہم سیکنڈ نماز کے جمع بالتاخیر کر سکتے ہیں. یعنی سیکنڈ ہم نیت کر لیں کہ ابھی ہم ظہر نہیں پڑھے, ہم عصر کے ساتھ ظہر پڑھیں گے, وہ بھی ٹھیک ہے. ہم ابھی مغرب نہیں پڑھے, ہم عشاء کے ساتھ پڑھیں گے, لیکن انٹینشن پہلے سے ہونی چاہیے, ادروائز وی ول مس دا پریئر. تو جس ایئرپورٹ سے آپ جا رہے ہیں وہاں پر اگر ٹائم ہو گیا نماز کا, پہلے سمجھے ظہر کا ٹائم ہو گیا, ظہر اثر اکٹھے پڑھ کے نکلیں. تو یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے, پاسبل ہے کہ آپ, کئی دفعہ ہوتا ہے پلین میں آپ ہیں, فجر کا ٹائم ہو رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی کہ ابھی آپ کو سفید دھاری دکھ رہی ہے, ابھی فجر کا ٹائم ہو رہا ہے, کہ ایسا نہ ہو سورج, اور جس ڈائریکشن میں پلین جا رہا ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ ابھی وہاں پر صبح ہونے والی ہے, تو آپ ایسا نہ ہو کہ یو اینڈ اپ مسنگ دا پریئر. ایسی حالت میں اگر لمبی لائن ہے تمام باتھ رومز میں, اتنے سارے ٹوائلٹس ہوتے ہیں لیکن بہت لمبی لائن ہے, تب آپ تیمم کر لیں. اب تیمم کرنے کے لیے کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ سیٹس جو ہیں, ہمارے آگے والی سیٹ پہ اگر ڈسٹ ہے, آپ ہاتھ مار کے دیکھیں گے, جو کہ نہیں ہوتی ہے, اگر ڈسٹ ہے وہاں پر, تو ویکیوم کرتے ہیں, سمجھو کہ ڈسٹ ہے, آپ ایسے مار کے دیکھیں کہ ڈسٹ نکلی, اس پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں جو سیٹس کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں, مجھے بہت اچھا طریقہ لگتا ہے کہ ایک چھوٹا سا ایک ڈلہ اپنے ساتھ, ایک مٹی کا ڈلہ رکھ لیں, ایک راک رکھ لیں, جسٹ ان کیس کہ اگر پلاسٹک بیگ میں, کہ اگر ایسا کچھ ہوا ایمرجنسی کے لیے کہ میں نہیں کر سکی, میری نماز نہ مس ہو جائے, تو میں, بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو جہاں پہنچتے ہیں وہاں جا کے ہم ساری نمازیں, دس از رانگ. نماز آپ نے پڑھنا ہے. تو تیمم کس طرح کرنا, یہ لاسٹ چیز ہم کر لیتے ہیں. تیمم کے لیے انٹینشن آپ کے دل میں ہونی چاہیے, زبان سے کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا, نہ وضو کے لیے, نہ تیمم کے لیے, نہ غسل کے لیے. انٹینشن ہیز ٹو بی ان دا ہارٹ, اینڈ یو بگن ود بسم اللہ. تو کرنا ہی کرنا ہے, دونوں پامس کو لے کے ڈسٹ کے اوپر لگانا ہے, اس طرح کر کے مارنا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایکسیس جو مٹی ہے, کہ پورا مٹی سے بھر گیا, سمجھیں کیچڑ تھا, مٹی بھر گیا, تو آپ اس کو صاف کریں, چاہے اس طرح کریں, چاہے اس طرح کریں, چاہے بلو کر کے کریں, اس کو کر لیں. اور پھر کمپلیٹلی نہ ہٹا دیں, مٹی سے ہی تو آپ نے کرنا ہے تیمم. پھر اپنے پورے منہ کو اوپر سے اچھی طرح وائپ کر لیں. اور پھر اس کے بعد اب 2 طریقے ہیں اس کے. پھر آپ یہ کریں کہ آپ اس کو دوبارہ سے, اپنے پامس کو دوبارہ سے مٹی پہ لگائیں, اور دوبارہ سے مٹی پہ, آپ نے منہ کر لیا, دوبارہ سے مٹی پہ لگایا, دوبارہ ایکسیس کو ہٹایا, اور پھر آپ نے اپنے لیفٹ ہینڈ کے پام سے آپ نے رائٹ ہینڈ کو پورا یہاں سے یہاں تک ایک دفعہ پھیر دیا. پھر آپ رائٹ ہینڈ کے پام سے لیفٹ ہینڈ کو پورا یہاں سے یہاں تک پھیر دیا. ٹھیک ہے, انکلوڈنگ دی ایلبو.
اور اس کے بعد آپ کیا پڑھیں گے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، جو آپ پڑھتے ہیں ہر وضو کے بعد. دس از اکارڈنگ ٹو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور بہت سارے. لیکن ایک سیکنڈ اوپینین بھی ہے، اور وہ اوپینین یہ ہے کہ آپ 2 دفعہ اسٹرائک کرنے کے بدلے، مطلب آپ 1 دفعہ اسٹرائک کریں، اسی دفعہ جب آپ نے کیا آپ نے ایکسیس مٹ کو نکالا اور آپ نے منہ پہ بھی پھیر لیا اور اسی سے آپ نے ہاتھ پہ پھیرا، لیکن ہاتھ میں کہاں؟ صرف رسٹ ادھر تک، ادھر سے ادھر تک. ان کے بھی بہت سارے دلائل ہیں، ان کے بھی دلائل ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہاتھ کاٹنے کا حکم آیا تھا تو ہاتھ کاٹنے کا، جب کہتے ہیں کاٹو تو یہاں تک کاٹنے کا حکم نہیں تھا. ایدی کا وہی لفظ ہے جو کہ یہاں تک ہے، تو وہ کہتے ہیں ریسٹ تک. تو یہ دونوں ڈفرینس آف اوپینین ہے، ہمیں اس میں نہیں گھسنا چاہتی ہوں. تو امام اتنا بتا دیا میں نے آپ کو کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کے نزدیک 2 دفعہ ہے، امام احمد حنبل اور اہل حدیث جو ہیں وہ 1 دفعہ کرتے ہیں. جو بھی آپ کریں دونوں ٹھیک ہے، جو آپ کو ٹھیک پڑے. لاسٹ چیز ہے نلیفیکیشن آف تیمم. یہ ہے کہ جس طرح ابھی کر لیتے ہیں، جس طرح وضو اور غسل میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جتنی نمازیں آپ پڑھیں آپ پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ آپ کا وضو نلیفائی نہیں ہو جائے، وضو ضائع نہیں ہو جائے یا آپ کی وضو ٹوٹ نہ جائے. تو تیمم کیسے انویلڈ ہو جاتا ہے؟ تیمم کے لیے بھی وہی چیزیں جو آپ کے وضو سے، باتھ روم جانا، یہ کرنا وہ کرنا، وہی چیزیں ہیں. تیمم میں بھی وہی چیزیں ہیں، لیکن تیمم اس وقت بھی انویلڈ ہو جاتا ہے، آپ کا نلیفائی ہو جاتا ہے جب آپ کو پانی مل جاتا ہے یا آپ پانی یوز کرنے کے قابل ہو جائے. مطلب آپ کی بیماری تھی وہ ختم ہو گئی تو آپ یوز کرنے کے. اب اگر آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور اس کے دوران، نماز کے درمیان اگر آپ کا سمجھے کہ پانی نظر آ گیا، آپ کو آ کے کسی نے کہا کہ او پانی تو آ گیا، یہ لو پانی کی بوتل ہے میرے پاس ایکسٹرا ہے، تو آپ نماز اسی وقت توڑ کے اور آپ دوبارہ سے وضو، آپ تیمم کے بدلے وضو کر لیں، پانی آ گیا. لیکن اگر آپ نے نماز کمپلیٹ کر لی ہے، نماز کے دوران، نماز کے درمیان نہیں، آپ نے نماز کمپلیٹ کر لی، اس کے بعد پانی ملا تو اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اب آپ اسی حالت میں چلے گئے جس حالت میں پہلے تھے، کیونکہ اب پانی میسر ہو گیا ہے. تو اب آپ، اگر آپ جنوب تھے، جنابت کی حالت میں تھے، تو اب آپ کو غسل کرنا چاہیے. اگر آپ باتھ روم سے نکلے تھے تو آپ کو وضو کرنا چاہیے، کیونکہ تیمم جو ہے وہ سبسٹیٹیوٹ ہے، وہ آپ کو ایکچولی پیوریفائی نہیں کرتا ہے، اٹ از اے سمبولک سبسٹیٹیوٹ. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ کان عفوا غفورا، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کتنا ہمارے لیے آسان کرنا چاہتے ہیں. وہ موسٹ پارڈننگ بھی ہے، موسٹ فارگیونگ بھی ہے. وہ جانتا ہے کہ ہم کتنے ویک ہیں، تو وہ ہماری ویکنس سے اسی طرح ہمیں لینینسی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ ہم لینینس، وہ اللہ، ہم کسی بھی حالت میں ہمارے لیے کوئی تکلیف نہ ہو. And once again, the last point before we conclude, مجھے تھوڑا سا یہ کہنا ہے کہ let us reflect کہ on these certain points کہ ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ what is the wisdom behind تیمم. ایک تو میں نے آپ کو بتا دی، 5 چیزیں بتائی تھی کہ اللہ یہ نہیں چاہتا ڈیفیکلٹی یہ سب، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں میرے سامنے، کچھ لوگوں نے آ کے کہا ہے کہ the purpose of doing وضو is to maintain cleanliness. وہ کہتے ہیں کہ بس صفائی ہے نا، اور کیا ہے، اور وہ پھر نماز سے پہلے وضو نہیں کرتے. میرے سامنے لوگوں نے کہا کہ پھر اب تو ہمیں وضو کی ضرورت ہے، صبح ہم نہا کے آئے تھے، وی آر کلین. بات ٹھیک ہے کہ کلینلینس بھی اٹ از اونلی ون آف دا تھنگس، لیکن پاکی جب اللہ نے کہا ہے بغیر وضو کے نماز نہیں ہے. آپ نے صبح غسل کیا اور پھر اس کے بعد آپ باتھ روم بھی چلے گئے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب میں نے تو میں صاف ستھری ہوں. صاف ہے، پاکی نہیں ہے نماز کے لیے. تو یہ صرف ایک ریزن نہیں ہے، یہ سیف نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک دیسی خیالت، پریمیٹیو تھنکنگ ہے آپ کی. اب تو ہم اتنے کلین انوائرمنٹ رہتے ہیں، صاف. یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب کہ پانی نہیں ہوتا تھا، فلاں نہیں ہوتا تھا، پانی کی تکلیف ہوتی تھی اور لوگ اپنے کلینلینس کا خیال نہیں رکھتے تھے، وہ ہفتے میں 1 دفعہ نہاتے تھے. ہم تو روز نہاتے ہیں. تو اس لیے یہ چیز جو ہے ہم کو بہت کیئرفلی سوچنا ہے. ہم اللہ کی بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں. اللہ نے بتا دیے کون سے حالات میں تیمم کر سکتے ہیں اور کون سے حالات میں نہیں کر سکتے ہیں. تو تیمم جو ہے وہ وضو اور غسل دونوں کے لیے ہے، اور اللہ کی جو نالج ہے وہ ایبسولوٹ ہے. اللہ ہمیں جانتا ہے، اللہ کے کمانڈ پہ ہم کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ سب سے بڑی چیز ہے. آر وی سنسیئرلی اوبیئنگ ہز کمانڈ، اور آر وی جسٹ ٹرائنگ ٹو جسٹیفائی کہ میرا دل کیا کہہ رہا ہے، میں کیا سوچ رہی ہوں. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ سب سے اینڈ میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پریئر کو کتنا، ابھی پہلے بھی میں آپ کو پوچھوں، کتنا مقدس، کتنا تقدس والا بنایا. تو کوئی بھی ریزن ہو جائے، اٹ از سو امپورٹنٹ ٹو پرے. چاہے کوئی بھی چیز ہو، ہم کو نماز نہیں چھوڑنی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کی فیسلٹی دی ہے، ہر قسم کے آبسٹیکلس کو ہوتا ہے. وی ڈونٹ ہیو اینی ایکسکیوز.
اگر ہم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو ہم بیٹھ کے پڑھیں, اگر ہم بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہم لیٹ کے پڑھیں, اگر ہم لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے ایک پہلو پہ پڑھ سکتے ہیں تو ایک پہلو پہ پڑھیں, اگر ہم وہ بھی نہیں کر سکتے اپنے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے ہیں تو ہم آنکھوں سے اور اپنے جیسچر سے اشاروں سے پڑھیں. اگر پانی نہیں ہے یا پانی کم ہے یا پانی ہمارے لیے نقصان دہ ہے تو ہم تیمم کریں. یہ ہماری اور اللہ کی ایک ریلیشن شپ ہے, اللہ سے ہماری یہ ملاقات ہے, اور اللہ کو ہماری ورشپ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو عقل دے, ہمیں سمجھ دے, ہمیں ہدایت دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کریں, سنسیئرلی عمل کریں, اخلاص دل سے, خلوص دل سے ہم عمل کریں سنسیئرلی, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا انشاءاللہ بے انتہا اجر دے گا. چلیں سوری لمبا ہو گیا, سوالات انشاءاللہ چھوڑ دیتے ہیں ٹیوزڈے کے لیے, ٹھیک ہے. آئی ہوپ نو بڈی مائنڈس, کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس 12:15 ہو گئے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر.